جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 11ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے 11ویں پارے کا انشاءاللہ مطالعہ کر رہے ہوں گے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ یہ جو پارہ ہے یہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ التوبہ اور سورۃ یونس۔ سورۃ التوبہ کا پہلا حصہ ہم نے 10ویں پارے میں پڑھ لیا تھا، اور آخری حصہ انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ اور سورۃ یونس کا ابتدائی حصہ، یعنی سورۃ یونس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم پارہ نمبر 11 کے اندر سورۃ یونس کو مکمل پڑھ رہے ہوں گے۔ اور پھر ایک اور سورت بھی اس میں ہے، سورۃ ہود، اس کے صرف 5 آیات جو ہیں وہ اس پارے میں ہیں، باقی وہ ہے پارہ نمبر 12 کے اندر۔ اس کو ہم مطالعہ کر رہے ہوں گے کل کے نشست میں۔ ایک طرح سے آج کے اس پارے کے اندر 3 صورتیں ہیں، سورۃ توبہ بھی ہے، سورۃ یونس بھی ہے، اور سورۃ ہود بھی ہے۔ اس پارے کا آغاز کرنے سے قبل ذرا اس آج ہم جو اس پارے کا مطالعہ کر رہے ہوں گے کہ تو اہم مضامین کون کون سے ہیں، عنوانات کون کون سے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو پورا پارہ 11 جو ہے وہ ایک نظر میں یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں 11 پارا نکالنا۔ آغاز میں جو ہے وہ نفاق کا تذکرہ ہے، مومنین کا تذکرہ۔ جی، تو نفاق اور ایمان کا جو فرق ہے اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غزوہ تبوک کو کل آپ نے تفصیل سے سمجھ لیا تھا نا، کہ غزوہ تبوک کے اندر جو ہے وہ منافقین آشکارا ہو گئے تھے، اور منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اور وہ جہاد پہ نہ جانے کے مختلف عذر و بہانے تراشتے تھے۔ جی تو نفاق اور ایمان اس کو ذرا سمجھیں گے۔ 4واں پارا ہے نا۔ اور پھر منافقین نے کیا کیا جی؟ مسجد زرار کی تعمیر کی تھی۔ اور مسجد زرار کا مطلب کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کو دراصل ایک طرح سے نقصان دینے، اور ایک طرح سے مسلمانوں کو مسلمانوں کی پوری کمپین کو ناکام بنانے کی ایک منظم کوشش تھی، جس کے پیچھے جو ہے پس پردہ عزائم تھے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ عیسائی ملبس تھے۔ تو اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ پھر جو ہے وہ مسجد قباء، جو تقوی جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی، اس کا تذکرہ ہوگا۔ پھر جو غزوہ تبوک کے اندر جس طرح منافقین جو ہے نا، منافقین نے غفلت کی، سستی کی، کاہلی کی، اور وہ غزوہ تبوک میں شمولیت انہوں نے نہیں کی، تو اسی طرح کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو کہ مصروفیت کی بنا پہ، یا یہ ہیں کہ وہ بھی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، تو ان کا تذکرہ بھی ہے۔ کوئی 8-10 صحابہ تھے، ان میں سے پھر 3 صحابہ کا خصوصی طور پر یہاں تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ مخلص صحابہ تھے، ان کو ایک بڑے پروسیس سے گزارا گیا۔ ان کا جو توبہ ہے اس کو ہم آج انشاءاللہ سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پروسیس سے گزارا، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ یہ اسپیشلی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پھر سورۃ یونس کا آغاز ہوتا ہے جو مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے اندر توحید رسالت آخرت پر بات ہوتی ہے، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن سورۃ یونس کا عمومی طور پر تذکرہ جو ہے وہ زیادہ تر قرآن کی حقانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مبنی ہے۔ یہ مختصراً یہ پورا پارہ اگر ایک نظر میں آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے کہ جہاں سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے وہ منافقین کے عذر سے ہوتا ہے۔ یہ منافقین عذر پیش کر رہے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، یعتذرون الیکم، جب ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تو تم فرماؤ، تم جواب دو کہ قل لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہے، اور اب اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ تمہارے کام دیکھیں گے، تو پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔
جو کہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بتا دے گا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 ہے، جہاں سے صفحہ پارہ نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یعتذرون الیکم، تم سے بہانے بنائیں گے، یعنی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ آپ اور آپ کے صحابہ جب غزوہ تبوک سے واپس پلٹیں گے، آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے، تو اس غزہ سے رہ جانے والے جو منافقین تھے وہ جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے شہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم سب اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ یہ جو عذر آپ مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھے وہ مسئلہ تھا، میری تو بیوی بیمار تھی، بس مختلف قسم کے یہ عذران پھر پیش کرتے رہتے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہو کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو نا ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ تم نے جو کچھ کیا اللہ رب العالمین نے پہلے سے اس کی خبر ہمیں دے دی، تو اب اللہ رب العالمین نے تمہارے کام اللہ کے رسول کو دکھا دیے، تو تمہارا نفاق جو ہے نا واضح ہو گیا۔ اب تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو؟ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی قرآن کے ذریعے سے بہت خبریں دے رہا ہے کہ پیچھے غزوہ تبوک میں یہ منافقین نے دجل و فریب سے کام لیا اور دھرفی کا مظاہرہ کیا، اور یہ آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ اب آپ کے لیے یہ بہانے جوڑ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ اس وجہ سے میں نہیں گیا تھا، یہ وجہ تھا۔ تو اللہ نے اوپر سے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ جب پہنچیں گے تو آپ ان کو کہیں کہ بہانے نہ تراشو، میرے سامنے جو ہے عذر پیش نہ کرو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے، اللہ نے آپ کی منافقت مجھ پر آشکارا کر دی ہے۔ تو منافقت واضح ہو گئی۔ اب دیکھیے مشکل میں پتہ چلتا ہے نا، اب منافقین کا تو کام یہی تھا کہ وہ اسلام کے جتنے بھی آسان احکامات تھے تو اس پہ تو عمل پیرا ہوتے تھے اور اس کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرتے تھے، اسٹرگل بھی کرتے تھے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بات کرتے تھے تو پھر ان کو مسئلہ ہوتا تھا۔ یہ کس کا مائک اوپن ہے بھائی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس میں یہی ہے کہ جو لوگ مشکل میں کام نہیں آتے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ دو رخ ہیں، یہ کسی طریقے سے اپنی جو ہے وہ دو رخی ظاہر کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ پس منظر تھا۔ پھر اس آیت کے اندر یہ لفظ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کیا ہے؟ وہ غیب کو ظاہر، رب العالمین کی عظیم صفت کا تذکرہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب، عالم الغیب، عالم الغیب، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ بھی ہے نا کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے بالذات اللہ کے لیے خاص ہے۔ کفار اگر اس چیز کو اپنے معبودان باطلہ کے لیے ثابت کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے جو پوشیدہ راز ہے نا اس کے بارے میں ایک اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے غیب کی خبریں دی تھی۔ اب غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب اللہ ہے۔ اللہ اپنے برگزیدہ لوگوں کو، اسپیشلی انبیاء کو بوقت ضرورت غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے غیب کی خبریں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اوقات میں، بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری پیشنگوئیاں کی جو کہ درست ثابت ہوئی۔ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت سے جو ہے وہ اس بارے کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یعنی یہاں ایک طرح سے منافقین سے بیزاری کا اعلان کیا گیا کہ یہ قسمیں بھی کھائیں گے، عذرانے پیش کریں گے، لہٰذا یہ ان سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اور اللہ نے نا تنبیہ یہ تھی کہ محمد مصطفیٰ کو فرمائے کہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائے نا تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو اگر یقین آ جائے کہ ہاں یہ فلاں بندہ ٹھیک بول رہا ہے اور آپ اس سے صلح بھی کر لے اور راضی بھی ہو جائے آپ کہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اوپر سے اللہ رب العالمین اتنی سخت وعید فرما رہا ہے۔
تو دیکھیں، جب آپ کمیونٹی کے اندر ایک اسلامی تحریک کو چلا رہے ہیں اور ایک کاز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، اس پوائنٹ کو آپ سب سمجھ لیجئے گا، آپ ایک کاز کے لیے ایک اجتماعیت کا ایک حصہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی تحریک شروع کی ہے، وہ توحید کی تحریک اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دوران یہ منافقین ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ایک طرح سے یہ اس تحریک کا حصہ ہے۔ تو اس تحریک کے اندر صلاحیت چاہیے، وقت چاہیے، پیسہ چاہیے، یعنی قربانی چاہیے۔ تو کوئی وقت دے رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی صلاحیت دے رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت آپ جب کام آتا ہے بہانے، میرا تو یہ کام ہے، میں تو بالکل بزی ہوں، میں تو یہ ہر وقت جب وہ بہانے شانے کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی تحریک تو آگے نہیں بڑھ پائے گی نا۔ تو پھر ایسے لوگوں کو خلاص کرو، سائڈ کرو، ان کو موقع دو ایک دو دفعہ، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اپنے حساب سے کام کرنا چاہتے ہیں، تحریک میں تو اپنے حساب سے کام نہیں ہوتا نا کہ جب جی ٹھیک ہے میں آج فری ہوں تو میں ٹائم دے سکتا ہوں، ایسا نہیں چلے گا۔ کیونکہ ایک تحریک چل رہی ہے اور اس تحریک نے بہت بڑا کام کرنا ہے، تو اس میں پھر آپ اپنی مرضی سے ٹائم نہیں دیں گے، تحریک کی مرضی سے آپ کو پھر اسٹرگل کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی۔ تو یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کسی تحریک میں ہیں، کالج، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ، جہاں بھی آپ کے پاس اگر افراد ہے تو وہ اگر ہر ایسے موقع پر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کاز کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس تحریک کے لیے، اور وہاں وہ اس وقت پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہاں ہاں، اور بہانے تراشتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اور وہ جو حساب ہیں تو وہ آپ کی تحریک کو اور آپ کے تنظیم کو اور آپ کے ادارے کو یہ نقصان پہنچائے گا۔ تو یہاں اصل میں اس تحریک میں جو نقص پیدا کرنے والے لوگ تھے اس کی نشاندہی کی گئی، اور اللہ نے کہا ان سے اب راضی نہیں ہونا۔ یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا، دو دفعہ تو نہیں ہوا، یہ ہر وقت یہ بہانے تراشتے ہیں، تو یہ اصل میں ہے منافق، تو یہ کسی مفاد کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو آپ سائڈ کرو۔ تو یہاں واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی۔ پھر یہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ مخلص صحابہ ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے، ہم تو جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم جان بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن سواری نہیں ہے، کیسے جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواری نہیں ہے، تو اب یہ اللہ کے رسول نے معذرت کر لی کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو ان پر یہ بات بڑی بھاری گزری، ان کا شوق تھا، جذبہ تھا، لگن اور محبت کہ ہم جائیں گے۔ تو ہوا کیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کہ یار وہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کی سواری نہیں ہے، یعنی ان کے پاس سواری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے غریب تھے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل کے جدید دور میں یعنی کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس ایک طرح سے گاڑی نہیں تھی، تو ان کو گاڑی چاہیے تھی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ چلے جائے یا کسی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے۔ تو وہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ نہیں لوگ زیادہ ہیں اور ان کے لیے کوئی سواری کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو ان کو رونا آ گیا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ وسائل ہوتے، ہم خرچ کرنے کی استطاعت رکھتے اور ہمارے پاس بھی گاڑی ہوتی اور سواری ہوتی تو ہم بھی چلے جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ مثال دی کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی جذبے کی قدر کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جہاد کے جو عظیم الشان عمل ہے اس سے محروم بھی نہیں سمجھا۔ اب یہ آئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سواری نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے ان کو واپس بھیجا، لیکن اللہ نے ان کو جہاد کا ثواب دے دیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ یہ جہاد میں گئے ہیں، یہ غزوہ تبوک میں لڑے ہیں، اتنا ادر اللہ نے دے دیا۔ لیکن اخلاص جو ہو نا، اخلاص، پھر انسان جو ہے وہ کمفرٹ زون سے بھی نکلتا ہے، اور پھر انسان جو ہے جس تنظیم، ادارہ اور تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کے لیے نہ کوئی ٹائم میٹر کرتا ہے، نہ کوئی اور چیز میٹر کرتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنا 100% میں دوں، اور 100% دوں تاکہ میں اس کاز میں لگا سکوں، تاکہ ایک جس کاز اور جس مقصد کے لیے یہ ادارہ، تحریک یہ چل رہا ہے، تو اس کاز میں میرا بڑا حصہ جو ہے وہ ڈل جائے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جو انتہائی مخلص تھے، تو اللہ نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا خصوصی طور پر۔ اور آگے پھر مسجد ضرار کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ منافقین نے کیا کیا جی، سازش کے تحت ایک مسجد بنائی، اور یہ قرآنی آیات کی روشنی میں ذرا سمجھتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کچھ منافقین تو وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اس آیت کا شانی نزول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کے سر نورین عرفان، میں آپ کے مائک کو میوٹ کر رہا ہوں، آپ دوبارہ وہاں سے ان میوٹ ہو جاتے ہیں، تو پلیز اس کو ذرا میوٹ کیجئے، آپ کی آواز آ رہی ہے، ہم لوگ یہاں ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اجر دے۔ جی، تو مسجد زراعت یعنی یہ اس کا شانی نزول ذرا سمجھنا ضروری ہے اس آیت کا۔ وہ یہ ہیں کہ یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو، یعنی مسجد قباء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ مسجدیں جو اللہ کے رسول نے پہلے بنائی تھی مدینہ کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ہی ایک دوسری مسجد بنائی تھی۔ تو اس میں ایک بڑی چال تھی، وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت حنیفیہ پہ ہوں، یعنی دین ابراہیمیہ پہ ہوں۔ تو ابو عامر نے اس نے کہا کہ میں بھی تو اسی دین پہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آپ اس دین پہ نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ نے اس دین میں نے کچھ اور ملا لیا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں خالص صاف ملت پر ہوں، خالص صاف ملت ابراہیم پر ہوں، اور میں وہی دین لایا۔ پھر ابو عامر نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو، اللہ رب العالمین اس کو حالت سفر میں تنہا کر کے ہلاک کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو لوگوں نے پھر اس کا نام نا ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ تو جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی، میں اس کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو پھر ہوا یوں کہ جنگ حنین تک اس ابو عامر کا یہی معمول رہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ پھر جنگ حوازن جو کل ہم نے تفصیل سے اس حوازن قبیلے کو سمجھا تھا، تو جب جنگ حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر کیا ہو گیا جی، ملک شام کی طرف بھاگ گیا نا، تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے قوت اور اسلحہ جو سامان جنگ ہو سکے سب جمع کرو، اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ، میرے لیے کیا کرو، ایک مسجد بناؤ، تو میں شاہی روم کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے رومی لشکر لے کر آپ کی طرف آؤں گا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ تو یہ خبر وہاں مدینہ کے اندر موجود منافقین نے جب پا لی تو انہوں نے مسجد زرار بنانی شروع کر دی، اور وہ مسجد بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے رسول اللہ سے درخواست کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، نحیف ہیں، تو وہ آ کے اس مسجد کے اندر نماز پڑھے۔ مسجد قباء ان سے تھوڑی دور ہوگی تو یہ قریب مسجد ہو جائے گی، تو اس میں آسانی کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ آپ نا فراغت، جب بھی آپ فارغ ہو تو آپ اس مسجد میں نا نماز ادا کر لیجئے، برکت کے لیے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے پھر لوگوں کا آنا معمول بن جائے گا۔ یعنی ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ افتتاح کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اللہ کے رسول کے دست مبارک سے افتتاح کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ان کو کہا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں، یعنی غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول نکل رہے تھے، تو میں واپسی پر نا اگر اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی تو میں آ کے اس مسجد میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے، تو منافقین وہاں چلے گئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ جو ہے ان کی مسجد میں تشریف لائیں اور وہاں نماز پڑھیں۔
تو اس پر پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے اندر ان فاسدوں، ان لوگوں کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا کہ یہ تو مسجد نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں میں دڑڑا بازی پیدا کرنے کی کوشش ہے، اس کے پیچھے تو پسپردہ عیسائی لوگ ہیں، اور وہ ابو عامر ہیں جو کہ اصل میں راہب تھا، اور یہ تو ایک سازش ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ اس سے بچنا ہے، ادھر نماز نہیں پڑھنی، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ تو آپ کے خلاف ایک مرکز بن گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دے، اس کو جلا دے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا کہ چلے گئے اور اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ اور وہ جو ابو عامر راہب تھا، وہ ملک شام میں بھاگ گیا تھا نا شام کی طرف، تو وہ شام میں ہی بحالت سفر میں، وہ تنہائی میں وہ ہلاک ہو گیا اور اس کو موت ہو گئی، کیونکہ اس نے تو یہی اللہ کے رسول کے سامنے یہی دعا مانگی تھی نا کہ ہم میں سے کوئی اگر ناحق ہے تو اللہ اس کو سفر میں اکیلا مار دے، تو اللہ نے پھر ابو عامر کو ادھر ہی مار دیا۔ تو یہ اس کا پورا پس منظر ہے مسجد ضرار کا، یہ ہمیں چونکہ سمجھنا بھی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا، مسجد کے نام پر مسلمانوں کو نقصان پہلے بھی پہنچایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے اور مسجد قباء کے ہوتے ہوئے ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے، تو یہ سلسلہ آگے بھی چل سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی مسجدیں جو ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو یہاں سے معلوم تو یہ ہوا کہ مسجدوں کے نام پر نا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی جا سکتی ہے، لہذا ایسی مسجدوں سے بھی ہمیں نا دور رہنا چاہیے جہاں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہو، اور جہاں مسلمانوں کو نا باطل کی تعلیم دی جاتی ہو اور باطل عقائد کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں فرقہ واریت کی بات کی جاتی ہو، جہاں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہو، جہاں یہ کہا جاتا ہو کہ یار میں ٹھیک ہوں، ہمارا مسلک ٹھیک ہے، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسرا مذہب ہے اور دوسرا فلاں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، تو سمجھیے کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق کی جگہ ہے۔ یہاں سے مسلمان جو ہیں وہ پوری اس معاشرے کو متحد کر سکتے ہیں۔ تو جو مسجد کے اندر آپ نے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا کہ جو آپس میں گالم گلوچ کر رہے ہیں، جو دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں، جو دوسروں کو گمراہ کہہ رہے ہیں، تو پھر مسئلہ بن گیا کہ یہ جو مسجد ہے نا، اس کا استعمال درست نہیں ہو رہا۔ اب مسجد ضرار کا بھی تو مطلب یہی تھا نا کہ وہ تو تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو پاکستان کے اندر آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو کیا نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مسجد صرف بریلویوں کی ہے، اس میں اہل حدیث کو داخلہ ممنوع ہے؟ کہیں بھی آپ جائیں گے وہاں لکھا ہوگا کہ یہ صرف اہل حدیث کے ہیں، یہاں پر فلاں کا داخلہ ممنوع ہے۔ کیا نہیں لکھا؟ کیا آپ نہیں دیکھ پا رہے؟ تو یہ اگر ہماری صورتحال ہے، آپس میں چند فرقے بن کے اللہ کے مساجد کو بھی تقسیم کرے اور کہے کہ اس کے اندر نہ فلاں فرقے والا نہیں آئے گا، تو قرآن کریم میں تو اللہ نے واضح فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور جابر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو منع کرتا ہے؟ اب آپ نے باہر بورڈ لگا کے لوگوں کو منع ہی کر دیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم ہے، جابر ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو منع کرے۔ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں پھر پابندیاں نہیں ہوتی کہ اس نے آنا ہے اس نے نہیں آنا، ہاں؟ اور پھر عوام میں بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جناب علی مسجد کے اندر سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی مسجد تو مرکز ہوتا ہے، مسجد تو مسلمانوں کا مرکز ہے، مسجد کے اندر تو اللہ کے رسول جہادی تربیت دیتے تھے، مسجد کے اندر تو جو ہے وہ بیرونی ممالک کے خلاف پوری پلاننگ ہوتی تھی، اللہ کے رسول کی مسجد تو جو ہے وہ دار القضاء بھی تھی، عدالت بھی وہی تھی۔ اللہ کے رسول تو وہیں سے پوری سیاسی تدابیر کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر جو اللہ کے رسول نے مدینہ کی ریاست قائم کی، یہ سیاست تھی یا کیا چیز تھی؟ تو ظاہر ہے اللہ کے رسول نے خود مسجد کے اندر رہ کے یہ تدابیر کی، ملک چلانے کے لیے جو کوششیں امت کی تربیت کا نام سیاست ہے اللہ کے رسول کرتے تھے۔ تو آج کل کے ممبر اور محراب سے بھی یہی صدا آنی چاہیے۔ تو اگر مسجد اس کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو کس کے لیے استعمال ہو؟ مسجد تو پوری اس معاشرے کی تربیت کے لیے استعمال ہوگی نا۔ تو اس معاشرے کی تربیت کے لیے یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے دن سے یہ بات بتائی ہے کہ اصل میں تو
اسلام انفرادی زندگی سے زیادہ بیس نہیں کرتا. اسلام تو انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں سے بیس کرتا ہے. اسلام تو یہی سمجھاتا ہے کہ آپ بھی بدل جائے، آپ کے اوپر بھی اللہ کے احکامات آ جائے، اور آپ کی سوسائٹی پر بھی اللہ کے احکامات آ جائے. تو سوسائٹی پر اللہ کے احکامات لانے کے لیے لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے، اور وہی شعور اللہ کے رسول نے بھی دیا تھا، وہی شعور مسجد سے آپ کا امام بھی دے گا. تو وہ شعور جب مسجد سے آئے گا تو پھر لوگوں کے اندر شعور آئے گا، تو لوگ جو ہیں وہ صحیح حق راستے پہ چل پڑیں گے. تو یہ دونوں طرف سے ہم نے کیا کیا، ایک انتہا پر ہے. انتہا پر یہ ہے کہ فرقہ وارث کی وجہ سے مسجدوں کو تقسیم کر دیا، اس کے اندر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ فلاں فرقے سے تو آپ نہ آئیں. دوسرا، عوامی طور پر یہ ایک چیز ذہن میں آ گئی کہ جناب علی نے یہ جو مسجد ہے نا، یہ صرف اللہ اللہ کی جگہ ہے، اس کے اندر نا سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی ملکی سطح پر قوانین کی بات نہیں ہوگی. یہ غلط فہمیاں ہیں. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جناب علی مسجد ہیں تو مسجد میں بچوں کو نہیں لے کے چلنا، مسجد میں بچے بے ادبی کرتے ہیں، یہ دوڑتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. مسجد میں بچوں کو بھی لے جائیں، مسجد میں بچے بھاگیں گے تو وہ مسجد کے ساتھ عادی ہوں گے نا، اور اس سے کوئی گناہ نہیں ملتا. مسجد میں وہ بھاگے، چیخے، چلائے، نو پرابلم. آپ نے اسی عمر میں تو ان بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ مسجد میں جب کوئی بھی بچہ چلا جاتا ہے بیچارہ، اور وہ پہلے صف میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بعد میں ایک بزرگ جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس بزرگ نے اس کو کہنا ہے پیچھے ہٹو، بچوں کو پیچھے ہٹو. وہ امام صاحب بھی جب نماز کھڑی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے کرو اور بڑے آگے آ جاؤ. اور بھائی بڑوں نے آگے آنا تھا تو پہلے آ جاتے، پہلے کیا کرتے تھے؟ تو بچہ بھی انسان ہے، بچہ بھی مسلمان ہے، وہ جس وقت آیا، جس جگہ پہ بیٹھا ہے، اس جگہ سے اٹھانے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے رسول کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھے کہ کہیں بھی اللہ کے رسول مسجد کے لیے، مسجد میں نماز کے لیے آگے ہوئے ہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ بچوں کو پیچھے کرے. کیوں بچوں کو پیچھے کرے؟ بچہ پہلے آیا ہے، اس کا حق ہے آگے کھڑے ہو جائے. اور کیوں آگے صف میں کھڑے ہونے کا اعزاز اس کو بھی حاصل ہونا چاہیے. تو یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں ہمارے ہاں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے ہمارا جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے، جو جنزی ہے، وہ اسلام سے بھی دور ہو رہا ہے، مسلمانوں سے بھی دور، مسجد سے بھی دور، اور مسجد کے امام سے بھی دور. اس لیے تو مسجد نہیں جانا چاہتا. وہ مسجد جاتے ہیں تو فلاں بزرگ اس کو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا، ادھر نہیں، ادھر کھڑا ہو. بھائی اس کو آزادی ہے، وہ جہاں بھی کھڑے ہو جائے، اسلام نے تو اس کو منع نہیں کیا. تو پوائنٹ یہاں سے نکلا مسجد زرار سے. تو مسجد زرار کا اصل مطلب تھا لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی. تو میں اس لیے اس پہ تفصیلی بات کر رہا ہوں کہ ہماری مساجد سے بھی لوگوں کو تکلیف ہے. تو یہ اس میں میں بھی، آپ بھی ملوث ہیں، میرا امام بھی ملوث ہے، میرا معاشرہ سوسائٹی ملوث ہے. تو مسجد کو ایسی جگہ بناؤ جہاں لوگ راحت سے آئے، سکون سے آئے، وہ محبت کی جگہ بنے، اور اس سے امت کی تربیت ہو. اور یہ تو تربیت کا ایک مرکز ہے، کیونکہ مسجد نبوی کا کردار تو یہی تھا. وہی مسجد تھی جس کے اندر اصحاب صفہ رہتے بھی تھے، تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، لوگ ادھر صدقہ بھی دیتے تھے. وہی مسجد نبوی تھی جس سے اللہ کے رسول فیصلے بھی کرتے تھے. وہی مسجد نبوی تھی جس سے جہاد کے فتوحات کے لیے، جہاد کی تربیت کے لیے لوگ وہاں سے نکلتے تھے. تو آج میری مسجد کیا ہے؟ میرے مسجد میں صرف نماز پڑھ کے بس نکل جاتے ہیں، بات ہی ختم. مسجد میں نہ میری غمی میں نہ کوئی مسجد میری کام آتی ہے، نہ کوئی شادی تقریب میں مسجد میری کام آتی ہے، نہ کوئی مجھے زندگی کے شدید مسائل ہو تو مسجد کا کوئی کردار نہیں ہے. کیوں؟ اس میں میرا اور آپ کا قصور بھی ہے، مذہبی طبقات کا بھی قصور ہے. یعنی مسجد تو اس سوسائٹی کے لیے ایک ایسا مرکز ہو جہاں لوگ اپنے مسائل لے کے جائیں، مسائل بھی حل ہو. پوری سوسائٹی کے اندر غریب، فقیر، مسکین ہیں تو مسجد کے اندر اس کی لسٹ اویزا ہو، مسجد کو پتا ہو کہ اس سوسائٹی میں اتنے لوگ رہتے ہیں، اس میں یہ فلاں بندہ جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی اس کی مالی حیثیت یہ ہو گئی ہے اور یہ ویک ہے. اور پھر مسجد کی کمیونٹی اس کے لیے تعاون بھی کرے. ہاں، یعنی مسجد کا ایک بہت بڑا اچھا پلان ہے اسلام کے اندر، جو کہ اس طرح یوز نہیں ہوتی. ہم مسجدوں سے لوگوں کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسجد درار بھی تو یہی تھی نا، کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی. تو اس لیے اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ یہ تفریقہ ڈالنے کے لیے، اس میں ہرگز نہیں جانا، اس میں عبادت نہیں کرنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کی ابتدا بھی نہیں کرنا. اور صرف یہ نہیں کہ نہیں جانا، جائیں اس مسجد کو گرائیں، اس کو جلائیں، اس کو ختم کریں، اس کی بنیادیں ختم کریں. یہ تو نقصان ڈالنے کے لیے ہے. تو جہاں جہاں اس طرح کی مساجد بنیں گی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گی، اسلام کو نقصان پہنچائیں گی، اللہ رسول سے لوگوں کو دور کریں گی، تو اس کی مثال بالکل مسجد ضرار کی طرح ہے. اور اسلامی ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایسی مساجد کو گرا دے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ گرا دے مسجد ضرار. تو جب جب جیسے جیسے بنیں گی، تو اس کو گرا دینا چاہیے. اب دیکھیں اس میں آپ کو،
ایک خبر تو ملی ہوگی نا پچھلے کئی سال پہلے شاید، بلوچستان میں ایک مسجد کا امام جو ہے وہ کیا ہندو نہیں نکلا تھا؟ 4 سال سے وہ امامت کر رہا تھا، اور بعد میں جب اس کو پکڑا پتا چلا کہ ہندو تھا، مسجد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ تو ہم اتنے زیادہ بے فکر لوگ ہیں، یا اپنے دین سے اتنے دور لوگ ہیں کہ 4 سال لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ اچھا 4 سال وہ جمعہ بھی پڑھاتا ہوگا، تو یہ لوگ پتہ نہیں کیا سنتے ہوں گے۔ اور 4 سال میں آپ کے اپنی عالم کے ساتھ کوئی بانڈنگ ہی نہیں بنی۔ اب یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، تربیت کے لیے نا 2 بنیادی لوازمات ہوتے ہیں، پری ریکوزٹ جس کو کہتے ہیں۔ ایک امام جو ہے نا وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے نا، تربیت کرتا ہے۔ جس طرح ایک مدرس تربیت کر رہا ہے، اسی طرح امام کیا کر رہا ہے، وہ اپنے سوسائٹی کی تربیت کر رہا ہے۔ جمعہ کو جو وعظ و نصیحت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تربیت ہی ہوتی ہے نا۔ تو جب آپ امام اور مقتدی، استاد اور اسٹوڈنٹ، یہ ان دونوں کے درمیان نا 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، پری ریکوزٹ ہے، کیونکہ یہ جب تک نہیں ہوگی تو تربیت ہو ہی نہیں سکی۔ استاد بھی تربیت کر رہا ہے، امام صاحب بھی تربیت کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی بانڈنگ ہو، ان کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے، امام اور مقتدی کا، استاد اور شاگرد کا۔ وہ تعلق اتنا ڈیپ ہو کہ آپ کا اسٹوڈنٹ یا آپ کا مقتدی وہ بلا جھجک آپ سے سوال کر سکتے، خوف اور ڈر میں نہ ہو۔ یعنی ہم اساتذہ سے ڈرتے ہیں نا کہ میں یہ سوال نہیں کر سکتی، میں اس سے یہ سوال نہیں کر سکتا۔ وہ جو خوف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ بانڈنگ نہیں ہے، تعلق نہیں بنا ہوا، ریلیشن نہیں ہے۔ تو تربیت کے لیے تو پہلی چیز ہے کہ تعلق ڈیولپ۔ اب امام سے بھی لوگ سوال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تعلق ڈیولپ نہیں ہے۔ تو تربیت وہ امام کر ہی نہیں سکتا جس نے اپنے مقتدیوں کے ساتھ تعلق نہیں بنایا۔ اور دوسری چیز ہے کہ مکالمہ ہو، گفتگو ہو، کمیونیکیشن ہو، کنورسیشن ہو۔ کہاں کنورسیشن ہوتی ہے، کہاں کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ امام کے ساتھ آپ کنورسیشن کر سکتے ہیں، مزاح لے کے کریں۔ اساتذہ کے ساتھ ہم لوگ کر سکتے ہیں، مزاح لے کے کریں، تبھی تو تربیت نہیں ہو رہی نا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، تعلق ڈیولپ ہو اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو، گفتگو ہو۔ تو یہ 2 چیزیں جب ڈیولپ ہو تو اس کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے۔ تو ہمارے مساجد میں لوگ امام کو نا 20 گریڈ کا افسر سے بھی آگے کوئی ایک چیز سمجھتے ہیں، جس کو میں اکثر مثال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجلی کا جو مین لائن ہوتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قریب چلے گئے تو بس یہ ہمیں پکڑ لے گا اور ہم جو ہے مر جائیں گے۔ تو اس کے قریب نہیں جاتے، تو قریب نہیں جاتے تو تربیت ہوتی نہیں، اور امام صاحب خود جو ہے وہ لوگوں کے اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح اس وجہ سے پھر ہندو آ کے آپ کو جو ہے وہ امامت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھواتے ہیں، ہیں؟ اور پھر 4 سال آپ کی نمازیں پتہ نہیں کدھر چلے جائیں گی، وہ 4 سال نماز پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعے اس طرح رجسٹر ہوئے ہیں کہ مساجد کو بہت مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ابھی بھی دیکھیں پاکستان کے اندر جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہاں اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ جنابی علی مسجد کے اندر وہ گھس کے وہ لوگ جو پناہ لیتے ہیں، اور مسجد کو انہوں نے مرکز بنایا ہوتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے آپ کو ان سے جان خلاصی کے لیے آپ کو مسجد مارنی پڑتی ہے، مسجد کو اڑانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو آگے ایسی جگہوں میں بیٹھتے ہیں۔ ابھی آپ کے جو کہ بکے میں جہاں حالات خراب ہیں، باجوڑ ہے، ادھر ادھر، تو وہاں یہ صورتحال ہمیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو بنیادی فلسفہ یہ سمجھانا ہے کہ ہم لوگ اپنے مرکز سے بہت دور ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہوں گے، ہم اسکول سے بہت قریب ہوں گے۔ اس اسکول میں شاید ہم پرنسپل کو بھی جانتے ہوں گے، ہم وائس پرنسپل کو بھی جانتے ہوں گے، ہم ٹیچر کو، کوآرڈینیٹر کو، سب کو جانتے بھی ہوں گے، اور وہاں ہمارا آنا جانا بھی کافی لگا رہتا ہوگا، اور وہاں میٹنگز بھی ہوتی رہے گی، اور ان کے ساتھ ایک بانڈنگ بھی بنی ہوگی۔ لیکن جو مسجد ہے، مسجد کا مولوی ہے، مسجد کا استاد ہے مدرسے کا، اس کے ساتھ ہماری کوئی بانڈنگ نہیں ہوگی، آنا جانا بھی نہیں ہوگا، کمیونیکیشن بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ دوہرا معیار بھی ہے، میرا اور آپ کا، شعور ہمارا بھی ہے کہ ہم توجہ اس طرف زیادہ دے رہے ہیں، اس طرف نہیں دے رہے۔ حالانکہ دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، اسلام دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اسلام نے بات کی علم کے، اب علم کو آپ نے ڈیوائڈ کیا کہ کچھ کو آپ نے دینی بنا دیا، کچھ کو آپ نے عصری بنا دیا، تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اسلام کہہ رہے علم حاصل کرو، تو آپ جو ڈیویژن کر رہے ہیں اس حساب سے جو بھی ہو علم حاصل کرو۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں 20ویں صدی تک، 18ویں صدی تک تو یہ دین کے اندر کوئی تقسیم نہیں تھا کہ یہ دینی علم ہے اور یہ عصری علم ہے۔ آپ کے بڑے جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں، وہ تمام سائنسدان جو ہیں جو مسلمانوں کے اندر گزرے ہیں، تو
انہوں نے کون سے کالج میں الگ نالج حاصل کیا تھا اور مدرسے کے اندر الگ نالج حاصل کیا تھا؟ ایسا کوئی فلسفہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس دونوں نالج تھے، وہ اپنے دین پر بالکل زیادہ دین سے پیوست تھے، دین کو جانتے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے آپ کو کتنے 1,000 ایک ہزار ایک ایجادات مسلمان کے سائنسدانوں نے کی ہے، اسی پہ جو ہے وہ پوری آپ کی جو ہے وہ سائنس کھڑی ہے۔ تو انہوں نے تو کوئی دو علوم حاصل نہیں کیے تھے۔ مطلب میں بات یہ ہے کہ مسجد کی مدرسے کا علم اور اسکول کا علم یہ تفریق اسلام نہیں کرتا، یہ تو بعد میں جا کے پھر علی گڑھ بنا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے دیوبند بنا اور پھر یہ چیزیں تقسیم ہو گئی، اور یہ بھی لاڈنے کالے کا ایک نظام تھا اور یہ بھی ایک سازش کے تحت یہ کیا گیا، ورنہ تو اسلام ان چیزوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ لہٰذا اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو، اور جہاں سے علم حاصل کرو وہاں آپ کے بورڈنگ ہونی چاہیے، وہاں آپ کا تعلق ہونا چاہیے، وہاں کے استاد کے ساتھ مکالمہ ہونا چاہیے، اور وہاں سے آپ چیزوں کو بلا خوف و تردد اچھے طریقے سے حاصل کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ تو مسجد کا ایک بہت بڑا رول ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے، جو کہ فی الوقت نہیں ہے۔ اگر مساجد اپنا کام شروع کرے اور مسجد کے ائمہ جو ہے، اب ایک منٹ کے لیے سمجھے نا، پاکستان کے اندر تقریباً 3 لاکھ سے زائد مساجد ہیں، 3 لاکھ سے زائد مساجد ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 3 لاکھ سے زائد مساجد کے اندر تقریباً کم سے کم ہم حساب لگا لیں تو ایک وقت میں تقریباً 20 30 یا 40 لوگ نماز میں ہوتے ہیں۔ تو اس 40 کو ضرب دے 3 لاکھ، کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں؟ پھر اس میں جمعہ کے دن ڈبل تعداد ہوتی ہے، تو جمعہ کے دن مسجدیں آپ کے بری رہتی ہے۔ تو آپ ذرا اس پوائنٹ کو سمجھے کہ جب جمعے کے دن آپ کی مساجد بڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جو امام ہے وہ اس بڑے مجمع کو کیا خطاب کر رہا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے، وہ کیا ہدایات دے رہا ہے اس معاشرے میں، کیا وہ اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو کیا دینا چاہ رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے اندر جو ائمہ صاحبان ہیں وہ جمعے کے دن آ کے بس ادھر کی کہانی ادھر کی کہانی سنا دی اور چلے گئے، تو معاشرے کو کیا دیا؟ اچھا جی، معاشرے کے اندر جو افراتفری ہے، انتشار ہے، ظلم ہے، جبر ہے، لوگوں کو مسائل ہے، حقوق العباد کی پاسداری نہیں ہو رہی، اس میں کوئی بات نہیں ہوگی، مولوی صاحب آئے گا اور اپنی کوئی کہانی اس نے اٹھائی ہوگی، وہ معاشرے کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ نہیں بن رہا۔ تو اس وجہ سے یہ جو 3 لاکھ سے زائد مساجد ہیں نا، یہ معاشرے میں تبدیلی کا ذریعہ نہیں بن رہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس وجہ سے گفتگو بہت تفصیل سے ہونی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ ہم مساجد کو تبدیلی کا ذریعہ کیوں نہیں بناتے۔ اللہ کے رسول تو مساجد سے تبدیلی لاتے تھے، ہم نے مساجد کے اندر جو لوگوں کو بٹھائے ہوئے وہ بھی نااہل ہیں۔ آپ پوری اسلام آباد میں جائیں، میں بحریہ کی بات نہیں کر سکتا، اس سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ باہر جائیں، آپ پوری اسلام آباد میں دیکھیں کہ آپ کو مساجد کے اندر ائمہ کون ملیں گے؟ متشدد قسم کے لوگ ملیں گے، وہ لوگ ملیں گے جن کے پاس اب دینی ڈگری بھی مکمل نہیں ہے، ہیں؟ ائمہ کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ہم نے کیوں رکھے ہیں؟ ہمیں اس لیے یہ ایسے لوگ رکھے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار بس 10 20 ہزار میں نظام چل جائے، تو قصور بھی عوام کا بھی تو قصور ہے، ہم اپنے گھر پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم باقی ساری چیزوں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم مسجد کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو ہمیں وہ پیسے دینا ایسا لگتا ہے کہ بس ہم مر جائیں گے، ہیں؟ تو ایک طرح سے ہم بھی اس میں ملوث ہیں کہ ہم اس معاشرے کو سدھارنے میں جو میرا کردار تھا وہ اپنا کردار میں ادا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ بس 10 ہزار میں کوئی معاملہ ہو جی تاکہ ہمیں نماز پڑھائے اور خطبہ دے، بات ختم ہو۔ تو 10 ہزار میں تو آپ کو یہی ملیں گے نا جو کہ ابھی ملے ہوئے ہیں، جو کہ جمعے کے دن بھی کہانیاں سناتے ہیں، جس کو معاشی کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی تیاری ہے، نہ اس کے پاس کوئی نالج ہے، اس کے پاس صرف یہ ہے کہ یہ گمراہ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے پاکستان میں یہ کام ٹاپ طریقے سے ہو رہا ہے کہ مساجد کو تشدد کا ذریعہ لوگوں نے بنا لیا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کے اندر ہم مسجد کو جتنا بھی ایک اسلام کا مرکز بنا سکتے ہیں، اس میں جتنا کردار ہو سکتا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا۔ تو یہ مسجد ضرار کے بعد دوسری جو مسجد ہے، مسجد قباء، اس کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین اگلی آیات میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد قباء ہے نا، یہ اس کی بنیاد تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کی بنیاد پر اس کو، یعنی لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم، اس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، یعنی اس سے مراد مسجد قباء ہے، مسجد نبوی بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، لیکن اب دونوں کو ذرا سمجھے کہ
مسجد نبوی کے فضائل بھی ہیں اللہ کے رسول کے حدیث میں، اور مسجد قباء کے فضائل بھی ہیں۔ یعنی مسجد نبوی کے فضائل میں سے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اور اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک ثواب، ایک نماز کا ثواب، اور اس کا اپنے محلے کے مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب، اور اس کا جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب، اور اس کا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور اس کا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ مسجد حرام یعنی کعبہ، بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ مسجد نبوی کی فضیلت بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اس ممبر کے پائے جنت میں جو ہے وہ نصب ہے۔ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح مسجد قباء کے بارے میں بھی فضائل آئے ہیں۔ اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ مسجد جہاں اللہ کے رسول ہر ہفتے تشریف لاتے تھے تو بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی مسجد قباء میں ایک نماز پڑھی تو ایک عمرے کا ثواب ملا۔ اسی طرح ترمذی میں یہ حدیث دوبارہ بھی ریپیٹ ہوتی ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر۔ تو مسجد قباء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یحبون ان یطہروا۔ اب یہ اس پوائنٹ کو ذرا سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین پاکیزہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین پاکیزگی پسند کرتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی تو یہی ہے نا کہ مسجد قباء والوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اے انصار، اے گروہ انصار، اللہ نے تمہاری تعریف فرمائے، تم وضو اور باقی صفائی کے وقت جو کام کرتے ہو نا وہ اللہ کو پسند آ گیا۔ تو یحبون ان یطہروا، وہ اس پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ قضاء حاجت کے بعد لوگ جو ہیں وہ مٹی یوز کرتے تھے، تو یہ جو انصار لوگ تھے نا یہ مٹی کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرنے لگے، تو یہ کام اللہ کو بڑا پسند آ گیا کہ جناب یہ تو صفائی کا اچھا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس پر اسلام نے پھر یہ لفظ کیا کہ یحبون ان یطہروا، صفائی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں مسجد قباء والے نا یہ کیا کرتے ہیں، یہ صفائی پسند ہے۔ تو اسلام اصل میں اس صفائی پر بڑی تفصیلی گفتگو بھی کرتا ہے اور اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ یعنی ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیری ہو یا فقیری ہو، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کے وقار اور شرف کا آئینہ دار ہے نا۔ جتنے آپ صاف ستھرے رہتے ہیں تو اتنے ہی معاشرے کے اندر لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے۔ اور آج کل تو اگر آپ گندے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے لوگ ملنا بھی نہیں چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ سے لوگوں کو نا بدبو آتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ ایسے لوگوں سے ملا جائے، کیونکہ گندگی انسان کی عزت اور عظمت کی بدترین دشمن ہے۔ تو دین اسلام نے جہاں اسلام کو کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت اور رفعت عطا کی ہے تو وہی ظاہری طہارت اور صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی تعلیمات بھی اسلام نے دی ہے، اور اسی سے انسانیت کا وقار بھی اسلام نے بلند کیا ہے۔ تو جو بدن کی پاکیزی ہے یا لباس کی پاکیزگی یا ستھرائی ہے، ظاہری حیت کی عمدگی ہو یا طور طریقے ہو کہ اچھائی ہو، مکان ہو، ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی صفائی ہو، یعنی ہر چیز کی صفائی کی طرف اسلام نے توجہ دی۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اسی طرح ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، الطہارۃ شطر الایمان، تو پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی کیا کرو، نظافت حاصل کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، جو لوگ اس دنیا میں پاکیزہ رہتے ہیں تو اس دنیا میں بھی پاکیزگی
کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ جنت میں گندے لوگ جا ہی نہیں سکتے، وہ خواہ گناہوں کے گناہ ہو، گندگی ہو یا دوسری گندگی ہو، کیونکہ جہنم میں جا کے اس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا جائے گا، وہاں پر گندگی ختم کی جائے گی، ایک مشین ہے جہنم جس کے اندر جا کے وہ صفائی کا ایک عمل ہوتا ہے، وہاں صفائی ہوگی تو پھر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہو تو پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اور اس کو جنت میں اجازت ملے گی، لیکن یہ کہ گندی لوگوں کی جگہ نہیں۔ اب ان تمام باتوں سے، تمام احادیث سے ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اسلام صفائی کی بڑی اہمیت بیان کرتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف رکھے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھے، اور اپنے باقی مکان اور گھر، ان تمام چیزوں کو کیا کرے، صاف رکھے۔ اب آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، جو لوگ جن کے پاس دین کی دعوت ہیں، جو دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، دین کی ترویج کرنے والے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ زبان سے تو کہیں گے کہ طہور شطر الایمان، لیکن جب آپ اس کے کپڑے دیکھیں گے، اس کے باقی چیزیں دیکھیں گے، آپ کو لگے گا یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ طہارت صفائی ہے، نصف ایمان ہے، لیکن خود صاف نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، اس پوائنٹ کو سمجھے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک چیز وائرل ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جس کے کپڑے گندے ہو، جس کے کپڑے کے اندر پیوند لگے ہو، تو یہ فقر یا عاجزی کی علامت ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کہاں سے کسی نے ڈال دیا ہے، تو ہمیں پھر لگتا ہے کہ ہاں جناب علی، ہمارے جو بڑے علماء صلحاء پیر فلاں فلاں ہوں گے نا، تو ان کے آپ دیکھیں گے تو ان کے کپڑے اس طریقے نہیں ہوں گے، ان کے بال گندے ہونے چاہیے ہیں، اور جو ہے نا ان کے کپڑوں میں نا وہ پیون لگے ہونے چاہیے، تبھی تو لگے گا کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا عاجز ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، یحب التوابین یحب المتطہرین، اور کئی حدیث میں نے بتائی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جس کے بال گندے ہو، جس کے کپڑے گندے ہو، یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے، اور کہاں لکھا ہے کہ یہ ولی ہوگا؟ اللہ کے رسول کی پوری سیرت اور صحابہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں تو یہ نہیں ملتا کہ یار جناب علی جو سب سے گندے کپڑے پہنے گا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے یہ چیزیں بنا لی ہیں۔ تو صفائی، اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے، تو جو اسلام کے نام لینے والے ہیں، اسلام کی تشہیر کرنے والے ہیں، تو ان کو تو پھر چاہیے کہ صفائی کا زیادہ خیال رکھیں۔ پوائنٹ سمجھ آئے؟ اللہ کے رسول نے وعیدات بھی فرمائی ہے کہ ایک جگہ پہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول جو ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں تشریف لائے، تو ایک شخص جو ہے وہ جس کے سر پہ کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے، کوئی کنگھی شنگی نہیں ہے؟ اور وہ دوسرے شخص کو نیلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ کپڑے دھو لے اور پھر اس کو پہن لے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ٹھیک ٹھاک اپنے بال شال ٹھیک کرو، ٹھیک ٹھاک پریس شدہ کپڑے پہنو، صاف ستھرا نکلو یار۔ عاجزی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گندے کپڑے پہن کے باہر نکلو۔ تو بہت ساری حدیث ہیں کہ جس پر اللہ کے رسول نے وعید کی ہیں کہ جو لوگ اپنے صفائی کا خیال نہیں سکتے۔ تو اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے، اور کچھ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے مسجد کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسجد قباء جو ہیں یہ تقوی کی بنیاد تھی، اور اس میں ایسے لوگ تھے جو پاک رہنا پسند کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، اللہ پاک کی پیار کرنے والے کو پسند کرتے۔ ہم اپنا گھر بھی صاف رکھیں، مسجد بھی رکھیں، اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں، اپنے بچوں کو بھی صاف رکھیں۔ آگے مومنین کی شان کا بیان ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اور اس کے ذمے پر سچا وعدہ ہے، وہ کون سا؟ ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا، توریت اور انجیل اور قرآن میں۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو امر اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔
اب یہ یہاں پر اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیے، یعنی اس آیت میں راہ خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک بڑی مثال بیان کی گئی ہے، جسے کمال لطف کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جنت عطا فرمانا اور ان کے جان اور مال کا عوض قرار دیا کہ میں نے تو ان کو جنت دے دی ہے، اب ان کی جان ان کی اپنی نہیں ہے، ان کا مال ان کا اپنا مال نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں ایک پوائنٹ ہے اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، میں نے مومنین کو خریدا ہوا ہے۔ اب جب خریدا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے ان کو جنت دی ہے اور جنت کے بدلے میں نے ان کی جان، ان کی مال، ان کی صلاحیتیں یہ خرید لی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مال بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، ہماری جان بھی ہماری اپنی نہیں ہے، ہماری صلاحیتیں بھی ہماری اپنی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مال کیسے خرچ کروں گا، کہاں سے کماؤں گا، تو یہ کون بتائے گا؟ اللہ، کیونکہ میں نے تو اپنا مال سب کچھ بھیجا ہوا ہے، اس کے بدلے جنت مجھے مل رہی ہے۔ جان کو کیسے یوز کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا۔ کیوں؟ پوائنٹ سمجھ لیجیے، میں نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس کلمے کی بنیاد پر میں نے یہ اقرار کر دیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سپر پاور، کسی کو طاقتور، کسی کو مشکل کشا، کسی کو رہنما، کسی کو رازق نہیں مانتا۔ تو جب میں نے یہ اعلان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سب کچھ اللہ کو حوالہ کر دیا، اور اقرار کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ مال میرا رہے گا، نہ صلاحیتیں میری رہے گی، اور نہ میری جان میری رہے گی۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ میرے جسم پر میری اپنی کوئی مرضی نہیں چلے گی، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ جس طرح اندرونی جسم کے اندر اللہ رب العالمین کا ہی اختیار چلتا ہے، میرے دل جو ہے وہ، میرا دل دھڑکتا ہے دن میں 1 لاکھ ٹائم تقریباً، میں اس کو 1 منٹ کے لیے بھی روک نہیں سکتا، میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ میرے گردے جو ہے وہ ڈائلاسس کر رہے ہیں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے اس پہ، تو اندرونی نظام اللہ رب العالمین کے اختیار میں وہ چلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں یہ والا جو دماغ کے کوپڑی کے اندر جو سافٹ ویئر ہے جس کو آپ عقل کہتے ہیں، اس سافٹ ویئر کو بھی آپ نے اللہ کے حوالے کر دینا کہ یہ سافٹ ویئر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلے گا۔ کیوں بھائی؟ میں تو خریدا ہوا ہوں، مجھے تو اللہ خرید چکا ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ اس دنیا کے اندر خریدی ہوئی چیز کو آگے، یا کسی ایک چیز کو کسی کو بیچنا اور پھر اس چیز کو کسی دوسرے شخص کو بیچنا، یہ اخلاقی جرم ہے کہ نہیں؟ یعنی مثال سے سمجھ لیجیے، بحریہ کے اندر ایک پلاٹ ہے جو کہ میں نے بھیج دیا، اور بیچنے کے بعد میں نے پیسے بھی لے لیے، اور پھر اسی پلاٹ کو اٹھا کے میں کسی دوسرے فرد کو بیچ رہا ہوں، تو قانونی طور پر عدالت میں کیس ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی کیس ہوگا نا، کہ بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ بیچ رہا ہے، ہاں، بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ بیچ رہا ہے۔ تو جب اللہ کو، مسلمانوں نے، مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اللہ نے کہا میں نے مومنین کو لے لیا ہے، یہ ہماری خرید و فروخت ہو گئی ہے کہ مومن میرا ہے، اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو بھیجا ہوا ہے اللہ کو، تو اب بیچی ہوئی چیز کو کہاں بیچ رہے ہیں بھائی؟ اب شیطان کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ اب تو بیچی ہوئی چیز کو ہم شیطان کو بیچ رہے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو اب بیچی ہوئی چیز کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو اخلاقی جرم ہے دنیا کے اندر، تو اس پر عدالت میں کیس ہوتا ہے۔ بیچی ہوئی چیز کیسے بیچ سکتے ہیں آپ؟ تو مومنین کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، مومنین کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس پوائنٹ کو ذرا سمجھنا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا تھا، اور اللہ نے مومنین کو خریدا ہوا ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے نا کہ انصار نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرائط تو بتا دیجئے جو آپ چاہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے لیے یہ شرط کرتا ہوں کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان اور مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو، یعنی جو چیز آپ کو ناپسند ہے تو وہ میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ملے گی۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، مومنین کو تو اللہ نے خریدا ہوا ہے،
یہ مال بھی اس طرح یوز کریں گے جس طرح اللہ کہے گا، یہ جان بھی اس طرح یوز کریں گے جس طرح اللہ نے کہا، یہ دماغ بھی اس طرح یوز کریں گے جس طرح اللہ نے کہا، یہ اپنی صلاحیتوں کو بھی وہاں استعمال کریں گے جہاں اللہ کہتا ہے، یہ ان کاموں سے منع ہوں گے جس سے اللہ منع کرتا ہے، یہ وہ کام کریں گے جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کے بدلے میں نے جنت تیار کی ہے اور میں نے جنت ان کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ تو ایک معاہدہ بھی ہو گیا اور ایک خرید فروخت کا سلسلہ بھی ہو چکا ہے۔ تو آج اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا دماغ میری مرضی، ہاں کہتے ہیں میرا دماغ میری مرضی، اور اسی طرح باقی بھی کئی نعرے جب آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعرہ ہی غلط لگا رہے ہیں۔ تو وعدن علی حق فی التوراۃ والانجیل، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، یہ وعدہ یہ ہم نے تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا اور قرآن میں بھی کیا تھا۔ جو باتیں ہم نے تورات میں کی ہیں، جو باتیں ہم نے انجیل میں کی ہیں اور قرآن میں کی ہیں، یہ سب حق ہے، سچ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے تورات انجیل کے اندر بھی چیزیں موجود تھی اور یہاں بھی موجود ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ نے آپ کے بدلے آپ کو جنت دی ہے نا، تو آپ جب اس دنیا کے اندر منچاہی زندگی نہیں گزاریں گے، آپ اس دنیا میں رب چاہی زندگی گزاریں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اس لیے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب وعدہ کیا تو وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتا، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معیوب چیز ہے۔ ہم میں سے کوئی سخی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رب اور سب سے بڑا کریم ہے، تو وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے وہی ہوگا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسی طرح بننا چاہیے۔ آخر میں فرمایا فاستبشروا، اب میں نے آپ کو خرید لیا، اس پورے کائنات کے خالق اور رب اور مشکل کشا اور اس پورے کائنات کے نظام کو تھامنے والا اور چلانے والے ذات نے آپ کو خریدا ہے۔ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پس تب شروع تو خوشیاں مناؤ، یعنی تم بے حد خوشیاں مناؤ، کیونکہ تم نے فنا ہو جانے والی چیز کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں بیچ دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ جسم فنا ہونے والا ہے، جسم کو زوال ہے، دماغ کو زوال ہے، ہماری صلاحیتوں کو زوال ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر سے جان نکل گئی تو یہ ایک دن رکھا تو اس میں بدبو آ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی بری چیز بھی ہے اور فانی چیز بھی ہے۔ ہم نے اس فانی چیز کو دے دیا اور اللہ سے کیا چیز لے لی؟ وہ چیز لے لی جو ہمیشہ کے لیے باقی ہیں اور جو فنا نہیں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جنت ہے، جنت میں باغات ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے اور منچاہی زندگی ہے۔ اور یہ بہت بڑا کاروبار کیا آپ نے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فاستبشروا، اے مومنو اس پہ خوشی مناؤ، اس کو ذرا محسوس کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں جنت کی عظمت کا بھی بیان ہے اور جنت کے لیے جان قربان کر دینے والوں کے بھی عظمت کا بیان۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بھیجا کرو۔ اور جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی منانا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت یا کوئی دوسری بشارت ملے تو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کے اندر باقاعدہ اس کا حکم دیا کہ آپ کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ اب ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اب خوشی کیسے مناتے ہیں؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں بھی تو نیکی یا کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں اور کوئی نعمت مل جاتا ہے تو پھر جو خوشی مناتے ہیں وہ اللہ کی بغاوت اور سب قسم میں مناتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا، آپ کا مسلم معاشرہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خوشی منانے کا طریقہ ہی بتایا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اب کیا ہے؟ فتح منانے کا، جشن منانے کا اسلامی اور قرآنی اور الہی طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کو کامیابی دی جائے، فتح مل جائے، خوشی مل جائے، نعمت مل جائے، تو کیسے آپ شکریہ ادا کریں گے، کیسے خوشی منائیں گے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں فسبح بحمد ربک، سب سے پہلے تو اپنے رب کی تعریف کرو نا، ہاں اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو، رب کے ساتھ خود کو جوڑو، رب کا ذکر کرو۔ فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، واستغفر، اور پھر ذرا استغفار بھی کرو۔ استغفار بھی کرو کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ہم پر نعمت کی۔ جب اللہ نے نعمت کی تو اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جائے اور اللہ سے معافی بھی مانگ، تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، اتراتے ہوئے آپ کچھ کام نہ کر جائے، تو اس لیے استغفار بھی کریں۔
جتنا بھی بڑا تیر آپ نے مارا ہے، جتنا بڑا کام کیا ہے، جتنے بڑے پروجیکٹ آپ کو دیا گیا تھا، اس پروجیکٹ کو آپ نے کمپلیٹ کیا، لیکن انسان تو پھر انسان ہے، انسان کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، انسان اس پروجیکٹ میں کوتاہی کر جاتا ہے، کوئی کمی انسان کی رہ جاتی ہے، تو لہٰذا وَاسْتَغْفِرُوا، کیا کرو؟ استغفار کرو۔ تو یہ تو جشن منانے کا طریقہ یہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، آزادی کا دن ہے، پاکستان آزاد ہوا تو اس دن سب سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، ہاں، اس دن سب سے زیادہ ایسی آوازیں نکالیں گے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، اس دن ایسے وہ کام کریں گے جو اسلام کے بھی منافی ہیں، رسول کے تعلیمات کے بھی منافی ہیں، جو آپ کے اسلامی شعار کی منافی ہیں، اور جو سب سے بڑھ کر جو آپ کی آزادی کے بھی منافی ہیں کہ آپ آزاد کیوں ہوئے تھے؟ ہاں، آپ تو دو قومی نظریہ تو آپ کے دماغ کے اندر پڑھا پڑھا کے آپ کے ذہن میں آغاز میں اسکولوں میں یہی چیز تو زیادہ پڑھائی گئی تھی کہ دو قومی نظریہ، اور رٹوایا گیا تھا۔ اس کے اندر کیا چیز تھی؟ چیز تو یہی تھی نا کہ مسلمان ایک الگ مذہب ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ان کی الگ شناخت ہیں، جب الگ شناخت ہیں پھر آزادی میں آپ وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی کرتے ہیں یا جو ہندو کرتے ہیں۔ تو خوشی منانے کے طریقے وہ ہونے چاہیے جو اسلام نے بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ بھی کیا، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں فتح ہوئی، کیسے انہوں نے جشن منایا، خوشی منائی؟ یا چیز جو خوشی ہے یا جشن ہے، یہ صرف ہم جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے نہیں تھے، یا ہم کوئی دوسرے قسم کے انسان ہیں، وہ کوئی دوسرے قسم کے انسان تھے؟ بھائی ایسا تو نہیں تھا نا، انسان انسان ہوتا ہے، انسان کا اندر تو ایک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں جس طرح آپ منڈی میں جاتے ہیں اور منڈی کے اندر جا کے دیکھتے ہیں ٹماٹر مختلف قسم کے ملتے ہیں، یہ الگ قسم ہے، اور ٹماٹروں کے الگ الگ قسم لکھے ہوتے ہیں، ہم نے انسانوں کی بھی قسمیں بنا دی ہیں، ہاں؟ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو ہم جنسی کہتے ہیں اور کسی کو الفا کہتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ تو انسانی تقسیم ہے نا، اور انسانوں کو ویسے تقسیم کیا نہیں جا سکتا اس طریقے سے، یہ بھی ویسے ایک کہانی ہے، اور یہ بھی آپ کے انسانی دماغ پر حاوی ہونے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ جناب علی یہ جو جنزی ہیں یہ ایسے ہوگی اور الفا ہوگی ایسے ہوگی، انسان ایک ہی طرح کا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہیں ایسا نہیں بتایا کہ اس وقت میں انسان تبدیل ہو جائے گا، بھائی وہی انسان ہے، فطرت ہے کہ اندر یہ دنیا ایک ہے۔ اب جب آپ بار بار یہ چیزیں بتائیں گے کہ جنزی ایسی ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں خود ہی پیدا ہو جائیں گی، اور وہ واقعی ایسے ہی ہوں گے پھر۔ تو یہ بھی دنیا کے اندر بھی انسانوں کی ایک منڈی لگائی گئی ہے، اور انسانوں کے مختلف نام اور مختلف ریٹ لگتے ہیں، جس طرح ٹماٹر کے لگتے ہیں تو اس طرح لگتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی صاحب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ تھے، وہ معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر بھی لوگوں نے خوشی کو انجوائے کیا ہے، خوشی کو دیکھا ہے، تو خوشی منانے کا طریقہ اسلام نے بتایا۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو اسپیشلی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تجارت والا معاملہ ہو گیا، اللہ نے مومنین کے صلاحیتوں کو، مال کو، مومنین کے جسم کو لے لیا اور اس کے بدلے ان کو جنت تیار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اس دنیا میں جو بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس وجہ سے کرے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ اب آگے جو ہے 3 صحابہ کا واقعہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین تو رہ گئے تھے، لیکن یہ کہ 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو کہ کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے، اس کا اللہ نے تفصیلی ذکر کیا کہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ أَمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَأَمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ رب العالمین حکمت والا ہے۔ تو یہ یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں تو اللہ نے موقوف کر دیا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ ان کے بارے میں جب تک اللہ کا حکم ظاہر نہیں ہوگا نا تو وہ اپنے جرم پر قائم رہے یا توبہ نہ کی تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے گا، اگر توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، معاف کر لے گا۔ تو غزوہ تبوک سے جو رہ جانے والے صحابہ کرام تھے تو ان کی تعداد 10 تھی، 10 صحابہ ایسے تھے کہ وہ غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے۔ تو ان میں سے 7 صحابہ نے کیا کیا، وہ ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے خود کو جا کے مسجد کے ستونوں سے باندھا اور کہا کہ جب تک اللہ اور رسول معاف نہیں کرتے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، خود کو باندھا اور رونا دھونا شروع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کیا، تو ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ تو ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ جو بقیہ ہے ان کے بارے میں جب تک کوئی اللہ کا حکم نہیں آتا تب تک ان کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں پھر آیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا،
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تین پر بھی رحمت کا معاملہ موقوف کر دیا گیا یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور وہ تائب ہوئے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں تین صحابہ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے بعد میں توبہ قبول کیا، اور ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بھی اس میں شامل تھے، ان تین صحابہ میں یہ بھی شامل تھے، یہ بھی تبوک میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے حضرت عبید اللہ جو اپنے والد کے نابینا ہونے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے تھے، یہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے سوا کسی اور غزوے سے پیچھے نہیں رہا، البتہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکا، لیکن اس پر کوئی مجھے ملامت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت باقاعدہ جنگ کا ارادہ تھا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر اچانک درمیان میں کیا قریش سے مقابلہ ہو گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جنگ کی بدر کوئی پلان جنگ نہیں تھی، تو وہ قافلے کو روکنا تھا تھوڑا سا، اس لیے کہ جناب علی ان کا کاروبار اور معیشی طور پر جو ہے وہ مدینہ کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول ویسے نکلے تھے، پھر وہ وہاں سے تحریک کے ساتھ آئے تھے، تو اچانک ہی بدر کے موقع پہ چلو جی آ جائے ایک ایک ہاتھ ہو جائے، تو وہ ایسا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کعب فرما رہے ہیں کہ میں اس جنگ میں نہیں تھا، لیکن اس پر مجھے کوئی ملال بھی نہیں۔ اور پھر حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں بیعت عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، اور میرے نزدیک وہ سعادت بدر سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ بدر کے لوگوں کو اللہ نے زیادہ شہرت دی ہے، لیکن وہ بیعت عقبہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اس وقت میں موجود تھا۔ پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے میں پیچھے رہ گیا، کیسے رہ گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت میرے پاس نہ پہلے سے زیادہ آسائش تھی، طاقت تھی، قوت تھی، میرے پاس 2 اونٹیاں بھی تھی۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے سفر میں اصل مقصد کو مخفی رکھتے تھے، لیکن اس بار اللہ کے رسول شدید گرمی، طویل سفر اور طاقتور دشمن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کہا تیاری کرو، تیاری کا کھل کر حکم دیا، اور کہا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان بڑی تعداد میں تھے، اتنے کہ سب کے نام درج کرنا ممکن بھی نہ تھا، تو جو چاہتا پیچھے رہ سکتا تھا، کیونکہ بظاہر کوئی سختی نگرانی بھی نہیں تھی۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں ہر روز ارادہ کرتا کہ تیاری کر لوں گا، مگر سستی کرتا رہا، کبھی کہتا کل کر لوں گا، کبھی کہتا پرسوں کر لوں گا، یہاں تک کہ لشکر روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا 1-2 دن میں ان کے ساتھ نا بعد میں جا کے مل جاؤں گا، لیکن پھر یہ بھی نہ ہو سکا۔ آخر کار لشکر بہت دور نکل گیا اور میں مدینہ میں رہ گیا۔ اب حالت کیا ہوگی؟ حالت یہ ہے کہ جب میں بازار میں نکلتا ہوں تو بازار میں دیکھتا ہوں بازار میں یا تو منافق لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں یا معذور لوگ نظر آ رہے ہیں، تو دل بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو منافق ہیں اس لیے نہیں گئے، اور یہ جو معذور ہیں یہ تو اس لیے نہیں گئے، میں ادھر کیا کر رہا ہوں، میں کیوں رہ گیا؟ اور پھر ادھر غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے، تو اللہ کے رسول نے پہنچتے ہوئے فرمایا، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ ایک شخص نے جواب دیا، یا اللہ کے رسول، کعب بن مالک اچھے کپڑوں اور آرام نے کعب بن مالک کو روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کعب بن مالک کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو پھر بعد میں جب کیا فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں جنگی غزوہ تبوک سے، تو میں سوچنے لگا کہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہوں، کوئی بہانہ تراشتا ہوں، لیکن دل میں یقین تھا کہ جھوٹ وقتی طور پر نجات تو دے سکتا ہے، مگر آخر کار اللہ حقیقت ظاہر کر دے گا، اوپر سے ظاہر کر دے گا۔ تو میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا، جھوٹ چھوٹ نہیں بولوں گا، میں اللہ کے رسول کو کہوں گا کہ میں کیوں نہیں گیا تھا۔ تو جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو حسب معمول پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول جب بھی مسجد آتے تھے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے تھے، اور پھر بیٹھ گئے۔ تو پھر منافقین آ کے بہانے بنانے لگے، جو کہ اس پارے کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا
منافقین آگے بہانے بنانے لگے، تو آپ سب نے ان کی ظاہری عذر کو قبول کیا اور استغفار فرمایا۔ کہتے ہیں میں بھی حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور مگر میری طرف نا ناراضگی سے دیکھا۔ اب دیکھیں، جس سے آپ کو محبت ہو، جس سے آپ کے توقعات ہوں، یہ اللہ کے رسول، یہ آپ ایک طرح سے اس کو یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے یہ، اور اللہ کے رسول کی جماعت کا ایک خاص فرد بھی ہے، اور خاص موقع پہ یہ پیچھے رہ گیا ہے، تو اللہ کے رسول کو تو ظاہر غصہ ہوگا، اور یہ کیونکہ امپورٹنٹ تھا، ویلیو تھی، یعنی عام صحابہ، عام لوگوں کی طرح تو نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھتے ہوئے تبسم فرمایا، لیکن کیا تھا؟ ناراضگی جھلک رہی تھی، ایک طرح سے غصہ بھی تھا کہ تم کیسے رہ سکتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے ان سے سوال پوچھا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ کس وجہ سے پیچھے رہ گئے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں کسی اور کے سامنے ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر آج آپ کے سامنے جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لوں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت بتا دے گا، تو پھر میرے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ جو شخص سچ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے گا، آپ سچ بتائیں۔ تو انہوں نے سچ سے بتایا، اللہ کے رسول کو ایسی اس وجہ سے میں، یعنی سستی تھی، کاہلی ہوئی، اور آ جاؤں گا کل آؤں گا، اس وجہ سے میں رہ گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا، تمہارے بارے میں فیصلہ کون کرے گا جی؟ اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور پھر ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ تین لوگ تھے نا، حضرت کعب اور حضرت مرارہ اور حضرت ہلال، ان تین صحابہ کے بارے میں حکم آیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے گفتگو نہ کی جائے، ان سے ملاپ نہ کیا جائے، ان سے کوئی کاروبار نہ کیا جائے۔ تو یہ 40 دن کا تھا، پھر بعد میں 50 دن کا ہو گیا۔ تو یہ سوشل بائیکاٹ، زمین تنگ ہو گئی نا ان کے اوپر۔ یعنی ایک تو اس وقت مجلس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ، اللہ آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گا، میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ نے جب فیصلہ کیا تو پھر دیکھیں گے، تو چلے گئے۔ پھر بعد میں معاشی طور پر سوشل بائیکاٹ۔ پھر ایک دفعہ کہا فرماتے کہ مجھے ایک صحابی نے آگے کہا کہ نہیں، ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، اور میں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، حضرت ہلال تو بہت کمزور ہیں، اس کو تو اپنی بیوی کی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اس کی خدمت خلق جاری رکھوں یا کیا کروں؟ کیونکہ میرے خدمت کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کی خدمت کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ تو اللہ کے رسول کو اس نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا، اللہ کے رسول، ہلال دنیا مافیہا سے بے خبر ہو گیا، جس دن سے آپ واپس تشریف لائے اور ان کو یہ خبر ملی ہے، اس دن سے اس کو تو کوئی وہ ہی نہیں ہے، یعنی ہوش ہی نہیں ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنے اضطراب میں تھے، انتشار میں تھے، اتنے جو ہیں پریشان تھے وہ لوگ، کہ اللہ رسول ناراض ہو گئے ہم سے۔ تو یہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ دیکھیے، اب یہاں سے آپ نے نا اسلامی سوسائٹی کے مینرز کو ذرا سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول لیڈر ہے، رہنما ہے، اور لیڈر رہنما کے ساتھ پھر نیچے ان کے لوگوں کی محبت کو بھی دیکھیں۔ ایسا آج کل کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ غلطی کرے اور آپ ان کو غصہ کرے تو وہ کہتے ہیں چلو جی، آپ بات نہ کرے تو وہ بھی بات نہیں کرتا جی، وہ کہتے ہیں جانے دو۔ یعنی اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے لوگ۔ یعنی اللہ کے رسول اب تربیت کر رہے ہیں، غلطی کی تو اب بات بھی نہیں کر رہے، پھر کہہ رہے ہیں جی سوشل بائیکاٹ، لوگوں سے بھی بات نہ کرو، پھر کہتے ہیں کہ گھر میں بھی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ الگ ہو رہے ہیں، مان رہے ہیں، ایمان ہے نا، قوت ہے، اپنے لیڈر پہ بھروسہ ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ میرے اوپر زمین کی وسعت، اتنی وسیع زمین ہونے کے باوجود یہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، اس لیے قرآن نے فرمایا نا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ پھر 50ویں دن ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کے بعد اچانک ایک شخص آیا اور بلند آواز میں اس نے پکارا کہ اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ تو میں فوراً سجدے میں گر پڑا، معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ مسجد پہنچا۔ وہ کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد پہنچا، حضرت طلحہ کھڑے ہوئے، مبارکباد دی،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक रहा था। फरमाया, कहा आज हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। और मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये खुशखबरी आपकी तरफ से या अल्लाह की तरफ से है? तो आप सब ने फरमाया कि बोले अल्लाह की तरफ से है। फिर अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल फरमाई, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार व अला सलासति allज़ीना खुल्लिफ़ू। तो मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिकीन के वो झूठी कस्में खाएंगे, तो उनके बारे में था कि सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इनक़लबतुम इलैहिम लितु'रिदू अन्हुम, ये कि वो कस्में खाएंगे, तुम उनसे दरगुजर करो, अल्लाह फासिकों से राजी नहीं है, उनसे राजी ना हो। तो इस पूरे वाक़ये से हमें एक पैगाम तो ये मिलता है कि सच्चाई का एक इनाम भी है, कि हज़रत काब फरमाते हैं कि मेरी निजात का सबब मेरा सच बोलना था। मैंने नज़र मानी थी कि ज़िंदगी भर ही सच बोलूँगा, उसके बाद उन्होंने नज़र मानी कि हमेशा सच बोलूँगा। वो फरमाते हैं कि इस्लाम के बाद मुझे सबसे बड़ी नेमत यही मिली है कि मैंने उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ नहीं बोला, वरना मैं क्या होता? मुनाफिकीन की तरह हलाक हो जाता। तो ये वाक़या हमें ये सबक सिखाता है कि सच वक़्ती तो मुश्किल में डाल सकता है, मगर आखिरकार निजात देता है। गुनाह के बाद सच्ची तौबा कबूल होती है। जिस तरह काब बिन मालिक ने सच्ची तौबा की। अल्लाह की तरफ रुजू ही असल पनाह है, अल्लाह की तरफ रुजू ही से इंसान जो है वो अपने असल की तरफ लौटता है। तो हज़रत काब बिन मालिक का ये वाक़या सिद्क़, सब्र और सच्ची तौबा की एक अज़ीम मिसाल है। और ये हमें ये पैगाम भी देता है कि अब अपने मुरब्बियीन जिससे आप तरबियत हासिल कर रहे हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा होना चाहिए। अब ये देखें, माँ बच्चे की तरबियत कर रही होती है। अब माँ क्या है? माँ जो है ना, ये अपने बच्चे के लिए क्या है? मुरब्बी है। तो अब माँ बच्चे का ताल्लुक कितना डेवलप होना चाहिए, इसे भी आप समझ लीजिए। अल्लाह के रसूल मुरब्बी हैं और सहाबी जो तरबियत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि माँ बाप बजाय इसके कि डंडा उठाए और हर वक्त मारे और कान पकड़ो, ये करो वो करो, उससे ये भी कर सकते हैं जिस तरह अल्लाह के रसूल अपने साहबा से नाराज हो गए। अब ये सबसे बड़ी सजा थी भाई साहब। और घर में एक तरह से सोशल बाइकआउट भी किया जा सकता है कि जनाब आपसे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप ये गुनाह कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। ये तरबियत के तरीके हैं, इससे सीखना चाहिए। ठीक है जी। और आगे फिर सूरत यूनुस शुरू हो जाता है। यहाँ पे सूरत तौबा खत्म हो जाती है। सूरत यूनुस मक्की सूरत है। और यहाँ चूंकि सूरत तौबा के अंदर मुनाफिकीन का तज़किरा था, जिहाद की बात थी, तो अब मक्की सूरत यूनुस शुरू होती है तो इसके अंदर अकीदा और ईमान पर बात होती है। उसके मरकज़ी मज़ामीन जो पहले दिन में आपको बता चुका हूँ कि जो भी मक्की सूरत होती हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत पर बात होगी। लेकिन इस सूरत का ज़्यादातर दारोमदार रिसालत पर है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद के लिए दलाइल देता है। अब वो ये है कि इस कायनात का निज़ाम मैंने तख्लीक किया है और आसमान और ज़मीन मैंने बनाए हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि मैंने 6 दिनों में सबअ समावात मैंने 7 आसमान बनाए। और फिर मैंने मैंने सूरज को रोशन किया, वल क़मर नूरा, और चाँद को नूर बनाया। और ये क्यों किया, ये 2 चीज़ें क्यों बनाई? ताकि आप इससे हिसाब किताब कर सको, गिनती कर सको, उसी से आप टाइम मालूम कर सको। और फिर रात और दिन के आने जाने की बात की कि ये मैंने तख्लीक की। चूँकि इस मौज़ू पर मैं आगे तफ़सील से गुफ्तगू कर चुका हूँ। मेरा नहीं ख़्याल कि इस पे ज़्यादा वक़्त हमें देना चाहिए। और मैंने आपको एक उसूल बताया था कि मैं जिस चीज़ को एक दफ़ा डिटेल से एक्सप्लेन करूँ, तो कुरान करीम में तकरार है, तो हर वक़्त फिर मैं तकरार नहीं करूँगा क्योंकि वक़्त का ज़िया हो जाएगा। आपने क्योंकि पहले दिन से हैं तो चीज़ों को आपने नोट किया हुआ है, तो आपको दोबारा रिमाइंड है। पारा नंबर 2 के अंदर इस चीज़ पे मैं डिटेल से गुफ्तगू कर चुका था। आगे पारा नंबर 6 के अंदर भी इस पे मैंने गुफ्तगू की थी। लेकिन यहाँ थोड़ी-सी इज़ाफ़ी ये बात करूँ कि अल्लाह ने कहा कि मैंने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। अब इस पे एक सवाल आता है कि 6 दिन का मतलब क्या है? तो एक है मेरे और आपके दिन, क्योंकि हमारे लिए जो टाइम बनाया गया है और जिस स्पेस और जिस टाइम के अंदर हम हैं, तो अल्लाह इस स्पेस और इस टाइम ज़ोन से बाहर है। क्योंकि वो इस टाइम ज़ोन को भी बनाने वाला है, इस स्पेस को भी बनाने वाला है। तो ये टाइम उसका टाइम नहीं है, उसके लिए ये टाइम नहीं है। अल्लाह तो टाइम से उबर रहा है क्योंकि उसने ये बनाया है। इस तरह लैपटॉप को एक शख्स ने बनाया है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर किया है, तो वो शख्स लैपटॉप से बाहर बैठा हुआ है, वो अंदर नहीं है। बाहर बैठा है, उसको पता है कि इस लैपटॉप को कैसे चलाना है, इसके अंदर क्या-क्या है। तो वो लैपटॉप की तमाम चीज़ों से वो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे क्योंकि उसने क्रिएट किया है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, कायनात का खालिक है। तो कायनात को चलाने के लिए टाइम चाहिए था, अल्लाह ने टाइम बनाया। तो ये टाइम से अल्लाह खुद बाहर है। वो बाहर है, टाइम और स्पेस ये नीचे हैं, अल्लाह उससे बाहर है। अल्लाह जब कहता है 6 दिन, तो वो मेरे और आपके 6 दिन नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो अल्लाह का दिन अलग होता है
جس طرح قیامت کا دن کہا جا رہا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اب شاید اللہ کا یہ ایک دن ہو، 50,000 سال اللہ کا ایک دن ہو، 50,000 سال میرے اور آپ کے حساب سے، میرا اور آپ کا جو سال ہے نا اس حساب سے 50,000 سال۔ تو جب اللہ کہتے ہیں کہ 6 دنوں میں بنایا، جدید سائنس بتا رہی ہے کہ اس دنیا کو کریٹ ہوتے ہوئے لاکھوں سال لگے ہیں، تو ٹھیک ہے اللہ 6 دن میں بتا رہا ہے، تو وہ دن میرے اور آپ کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہیں۔ تو جدید سائنس نے جو کروڑوں جو لاکھوں دن بتا رہے ہیں کہ اس میں کائنات بنی ہے، تو وہ اللہ کے وہ دن کا حساب لگا رہے تو وہی ہے، کیونکہ اللہ کا ایک دن اگر 50,000 سال کا ہے تو اس کے 6 دن کتنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ اللہ کے دن اپنے ہوتے ہیں، اس حساب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور اس کے لیے اللہ کو کوئی وقت کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے بات کی تھی، ورنہ اللہ کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، اس کو دن لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اسباب کے استعمال بھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ چیزیں بنائی گئی۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر انسان جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو اسباب چاہیے، وسائل چاہیے، ذرا، لیکن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بناتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس زمین اور آسمان کو بغیر کسی وسیلے سے، بغیر کسی اسباب سے، بغیر کسی ذریعے سے بنایا۔ اب جس طرح سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے بنی، کہتے جی کیا ہو گیا، ذہن سے نکل گیا، وہ جو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے بالکل نام نکل گیا، دھماکہ ہوا نا، کیا نام ہے، میرا نام ذہن سے نکل گیا، اس سے جو کائنات بن گئی۔ تو قرآن کریم بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ کانت رتقا ففتقناها، یہ کائنات کیا تھی، یہ ساری اکٹھی تھی، رتقا جمی ہوئی تھی، ففتقناها ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ تو کیسے الگ کیا؟ جیسے اللہ نے الگ کیا، سائنس بتاتی ہے کہ دھماکہ ہوا، ہاں، تو اللہ نے کہا کہ ففتقنا ہم نے الگ کر دیا، تو ظاہر ہے الگ کرنے کے لیے دھماکہ ہو گیا ہوگا۔ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ یہ ایک تھا، زمین و آسمان ایک چیز تھی، ہم نے اس کو پھیلا دیا، اور پھر اس کے بعد ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ اللہ نے مقرر کی۔ زمین آسمان کو کہتے ہیں میں نے 7 آسمان بنائے، پھر اسی طرح زمین بنائے، والارض بعد ذلك دحاها، اور پھر زمین کو میں نے پھیلا دیا۔ پھیلا کس لیے دیا؟ کیونکہ میں نے ادھر مخلوق بھیجنی ہے، خلیفہ بنایا ہوا ہے، وہ اس دنیا کے اندر رہے گا، گھر بنائے گا، ہاں، شہر بسائے گا، روڈ بنائے گا، تو اس کے لیے ہموار زمین چاہیے، اللہ نے زمین کو ہموار کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نے زمین کو نرم بنایا، تو نرم بنایا تبھی تو ہم اس میں گھر بنا سکتے ہیں، اگر یہ سارے نوکیلے ہوتے، یہ پوری زمین نوکیلی ہوتی اور سخت ہوتی تو کیا کرتے آپ، بڑے مسائل ہوتے۔ تو اس لیے اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی تھی، اس لیے اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے بنایا ہے، تو لہٰذا میری عبادت کرنی چاہیے آپ کو۔ پھر دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کی زندگی کی ایک مثال اللہ نے دی کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سے اس کے نتیجے میں سبزہ نکلا، کیونکہ زمین نے پانی جذب کیا تو وہ پھر آپ کو فصل دیتی ہے، تو زمین سے سبزہ نکلا، پھر اچانک اللہ کا حکم آیا اور وہ کھیتی کیا بن گئی، بس بن گئی، جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، پھر ایک اچھی خاصی فصل اگ گئی اور اللہ کا عذاب آیا، یعنی طوفان آیا یا کوئی ہوا آئی یا کوئی کچھ بھی ہو گیا اور وہ فصل بالکل ختم ہو گئی۔ دنیا کی مثال تو یہ ہے کہ آج آپ کے پاس کروڑ روپے ہے اور لاکھ پتی ہے، آپ کروڑ پتی ہیں، پیسہ ہے، جاہ جلال ہے، عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، اور اس پر آپ کو بڑا فخر ہے، لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے آنکھوں دیکھا حال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ارب پتی تھے، کروڑ پتی تھے، اور ایک ہی رات کے اندر سب کچھ ختم، کچھ نہیں۔ آپ نے کرونا میں نہیں دیکھا کہ کروڑ پتیوں کو اللہ نے کیسے جا کے غریب بنا دیا؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ابھی ابھی کراچی میں آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو جس پلازے کو آگ لگی تھی، کیا نام تھا، کوئی خان آ رہا ہے، نام ذہن سے نکل گیا، تو اس میں دیکھا نہیں کہ رات تک لوگ امیر تھے، صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ چل کے خاک ہو گئی۔ تو دنیا سے عشق کرنا، دنیا کے مال سے عشق کرنا، دنیا کے محبت میں اپنے آپ کو اندھا کر دینا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس کی مثال تو آپ یوں سمجھ لیں، کھیت کی مثال اللہ نے دی ہے کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا، لہذا
اللہ سے محبت کرو، فانی دنیا سے لو نہ کرو۔ پھر مشرکین کا ایک سوال بھی یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ تو اس کا جواب اللہ دیتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور بھائی صاحب، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، دوسری دفعہ تو ہر کوئی بنا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو بلب جس نے بنایا تھا تو وہ اللہ کا بندہ 900 ٹائم اس نے غلطی کی، نہیں بن سکا۔ اس کے بعد جب اس نے ایک ٹائم بنایا تو اب وہ بلب، اس بلب کا تو نام ہی نہیں ہے۔ اب تو لوگوں نے اتنی لائٹ بنا لی ہے کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل تھا، بعد میں تو لوگ بنا لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو انسان کا نقشہ بنانا، انسان کی صورت بنانا، انسان کو پہلے تخلیق کرنا، انسان کے اعضاء اور انسان کے جسم کے اندر اتنا پیچیدہ نظام اور سسٹم بنانا، پھر اس کے اندر اپنی روح ڈالنا، یہ مشکل کام تھا، یہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اب پہلا کام مشکل تھا جو ہو گیا، اب آپ عقل کا استعمال کریں، دوسری دفعہ اللہ کو پیدا کرنے میں کیا دشواری ہے؟ اور ہم نے تیسرے پارے کی ابتدا میں اس موضوع کو بھی پڑھا تھا کہ اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ سے کیا کہ یہ کیسے آپ دوبارہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے آپ ایسا کریں کہ 4 پرندوں کو لے، پرندوں کو ذبح کرے، کھال اتار دے، ہڈیاں نکال دے، گوشت کو بالکل قیمہ بنا دے، قیمہ بنا کے مکس کر دے، چاروں کو مکس کر دے، مکس کرنے کے بعد چاروں کو جا کے 4 پہاڑوں پہ رکھتے، اس میں سے اٹھا کے نا ایک ایک، اور جا کے ایک ایک پہاڑ پہ رکھتے۔ یہ آپ کے وہ 4 پرندے ہیں جس کو آپ نے اپنے ساتھ انوالو کیا تھا، عادی بنایا تھا، ذبح کیا، مکس کیا، چاروں پہ آپ نے رکھا۔ اب آپ آواز دے دیں تو یہ سب کے اندر جان آ جائے گی، اس کا چمڑا بھی آ جائے گا، پر بھی آ جائیں گے، ہر چیز آ جائے گی اور یہ آپ کی طرف آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو ایسا ہی ہوا کہ وہ سارے پرندے اس کی طرف آ گئے۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کو دکھایا تھا کہ بستی پر اس کا گزر ہوا، تو پورا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ اس کو اللہ نے مار دیا 100 سال، اس کا کھانا محفوظ رکھا، اس کے گدے کو مکمل ہڈیوں میں کنورٹ ہو گیا تھا، اور جیسے ہی 100 سال بعد اللہ نے اس کو زندہ کیا تو اس کو کہا کہ دیکھو، آپ 100 سال سوئے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے، آپ سامنے دیکھو، ہم نے آپ کا کھانا بچا کے رکھا ہے، پھل اسی طرح محفوظ ہیں، گدے کو دیکھو وہ ہڈیاں رہ گئی۔ پھر اسی کے سامنے اللہ نے اس گدے کو، اس ہڈیوں کو گوشت میں کنورٹ کرتے ہوئے پورا وہ دوبارہ بنا دیا۔ تو اللہ کیسے بناتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں بھائی صاحب، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور انسان کے ساتھ اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے اور قوموں کے انجام کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، جو کہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم بغاوت کر رہی تھی، سرکشی کر رہی تھی۔ وہ نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے رہے، 900 سال سے زائد نوح علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ اس نے کشتی بنائی اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس کشتی میں بیٹھ گیا، اللہ نے اس کو نجات دی۔ اور ننجی المؤمنین، یعنی اللہ رب العالمین مومنوں کو کیسے بچاتا ہے، اس کے لیے تدبیر بھی کرتا ہے، طریقہ بھی اپناتا ہے، اور سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا انجام جو عبرتناک ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے قومینوں کو تباہ اور ذلیل کر کے دکھایا۔ اسی طرح مزید اقوام کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم نے اس پورے صورت سے یہ سمجھا کہ انسان کو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اللہ پر یقین توحید خالص، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، اور توحید الحاکمیت بھی ہے۔ میں اس تینوں پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ آپ نے توحید کو تو اپنا بالکل خالص کرنا ہے بھائی صاحب۔ ہم نے توحید کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے، اور تقریباً ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو توحید کو تو صاف کلیئر کرنا ہے۔ اس دورہ قرآن سے اگر آپ یہ ایک چیز بھی کلیئر کر لیں تو یہ بھی بڑی بات ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اخلاص، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ کی نیت ہو، اخلاص یہ ہو کہ یار میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور میرے اندر تقوی آ جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی کام آپ سے غلط ہو جائے، تو انسان ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، وخلق الانسان ضعیفا، تو جب خطا ہو جائے تو پھر اکڑ نہیں دکھانی، جسٹیفائی نہیں کرنا۔ ہمارے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے، جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی سب توبہ کرو، غلطی ہو گئی مان لو۔ تو اپنی غلطی مانیں گے نہیں تو کیسے سدھریں گے؟
کیونکہ غلطی آپ کے اندر ہے، آپ کسی اور کی طرف اشارہ کریں گے تو پھر غلطی آپ سے کیسے نکلے گی؟ یعنی آپ تو پروموٹ ہی نہیں ہوں گے، آپ کی تو تربیت ہی نہیں ہوگی، آپ تو بہتر ہوں گے نہیں، کیونکہ آپ مان ہی نہیں رہے کہ یہ غلط ہے۔ کسی چیز کو جب غلط مانا جائے تو اس کو درست کیا جاتا ہے نا۔ سب سے پہلے توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور کعب بن مالک کا واقعہ آپ نے پورا سن لیا، دنیا سے بالکل کٹ گئے اور دنیا تنگ ہو گئی، اور یہاں تک کہ معاشرے سوسائٹی نے بائیکاٹ بھی کر دیا، لیکن وہ جو توبہ اور قبول ہوئی نا، وہ جو خوشی انہوں نے منائی۔ ایک بات میں آتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو جیسے ہی مجھے یہ خبر پہنچی تو میں نے اپنے کپڑے اتار کے نا وہ صدقہ کر دی، میرے پاس یہ کپڑے بچے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول کے مجلس میں جب حاضر ہونے کے لیے مجھے حکم آیا کہ ادھر حاضر ہو جاؤ، تو میں نے کسی سے ادھار کپڑے لیے اور وہ پہن کے چلا گیا، اتنی خوشی ہوئی تھی اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے سر تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس پارے کے آغاز میں ہم نے منافقین کا تذکرہ دیکھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے برات کا اعلان کیا۔ منافقین ہمیشہ حیلے بہانے بناتے ہیں، ایک ذمہ داری لیتے بھی ہیں، اس ذمہ داری کو پھر کمپلیٹ بھی نہیں کرتے۔ ہاں، تو جب ذمہ داری لے لی اس ذمہ داری کو کمپلیٹ کرو، اور جہاں جہاں فائدے دیکھتے ہیں وہاں وہاں اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں کہ جی میں بھی ہوں، میں بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن جہاں جہاں تھوڑی سی سخت بات آتی ہے، تھوڑا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ کام نہیں کرنا، منافقت والے رویے کو، دغلاپن کو اور دوہرے معیار کو ختم کر دینا ہے۔ جہاں بھی ہیں، جس کے ساتھ بھی ہیں، اخلاص کے ساتھ، دین کے ساتھ پیوست رہنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کہ اللہ ہمیں منافقت سے پاک کرے اور سچا مومن ہمیں بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھا ہمارا پہلا سیشن جس کے اندر ہم نے خلاصہ قرآن کو دیکھا۔ اب ہم سیشن کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم قرآنی اوامر اور نواہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے ابھی اس بارے کو تفصیل سے سمجھنے کی تو کوشش کی، لیکن اس بارے میں ہم سے کیا تقاضا ہے، کیا کام کرے کیا نہ کرے، کون سا کام کرے اور کون سا نہ کرے۔ جی اسکرین شیئر ہو گئی آپ؟ کل ہم نے 10ویں پارے کے اوامر نواہی کو پڑھا تھا، اور ابھی ہم 11واں پارہ یعتذرون الیکم، اس میں دیکھیں گے کہ کون سے احکامات اور ممنوعات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کرو اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول اللہ کی طرف سے رحمت کی دعا لینے کا ذریعہ بناؤ۔ تو توبہ آیت نمبر 99 میں آگے ہیں کہ توبہ استغفار کرو اور اپنے خیرات کی قبولیت کی دعا کرو، کہ جو آپ نے خیرات دے دیا نا، آپ اس کے بارے میں یہ دعا بھی کرو کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ صدقہ آپ نے دیا وہ قبول ہو گیا، کبھی کبھی ریا بھی ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیتے ہیں یا کسی اور وجہ کے لیے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے توبہ کیا، استغفار کیا یا خیرات دے دی، اب کیا کرو، دعائیں کرو تاکہ وہ قبول ہو جائے، اور اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھو۔ تقوی کی بنیاد پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھو، اور اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال کے بدلے جنت خرید لی ہے، لہٰذا نفس چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہر حال میں ادائیگی کرو۔ اس میں میں نے تفصیل سے گفتگو کی کہ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہوا ہے، بھائی صاحب، بیچی ہوئی چیز کو کہیں اور نہیں بیچیں گے، ہر حال میں اب اللہ کی تابعداری کرنی ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور آگے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف بار بار پلٹو، رجوع کرو، اللہ کی بندگی بجا لاؤ، اللہ کی تعریف کے گن گاؤ، اور اس کے خاطر زمین میں گردش کرو، اور اس کے آگے رکوع کرو، سجدہ کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو۔ یہ سارے اوامر ہیں، حکم ہے، یعنی کام کرنا ہے۔ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ یہ اس وقت تو سخت وعید تھی، اب یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کو دعوت دی جائے، اور اگر وہ پلٹتے نہیں اور وہ شرک کو ہی توحید سمجھ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔
اور پھر کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، امن اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچے لوگوں کے ساتھ دو۔ اور کہا کہ آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر دین کی سمجھ پیدا کرے، واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرے۔ فقہ فی الدین، کچھ لوگ باہر جائیں، علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے گاؤں میں آئیں، وہاں لوگوں کو تعلیم دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ایک چیز یہ پتا چلی کہ اپنے بچوں کو باہر ایجوکیشن کے لیے ہاسٹل کی طرف بھیج سکتے ہیں وہاں وہ نالج حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، پھر واپس آ کے اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لائے۔ اگر غلط روی سے اگر غلط روی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو نشانیاں پیدا کی ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ کائنات میں غور و فکر کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھو، دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل رہو۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر دنیا میں شکر ادا کرو، اور مصیبت ٹل جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد رکھو جیسے مصیبت کے وقت تم توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ غمی و خوشی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 12۔ ہمیشہ جب غم آتا ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، نماز اور پھر ذکر اور اذکار، اور پھر پتہ نہیں بندہ کیا کیا کر رہا تھا، کیونکہ مصیبت میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو آپ مجھے یاد کرتے ہو، لیکن خوشی اور غمی میں بھی یاد کرو۔ مصیبت جب ٹل جائے تو پھر بھی مجھے یاد رکھو۔ میں مصیبت کے وقت بھی آپ کا رب ہوں، تو مصیبت ٹل جانے کے بعد بھی تو آپ کا رب ہوں۔ ہاں، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ظلم کی روش اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی ظلم کریں گے تو ہلاک ہوں گے۔ اس میں یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ ظلم مت کرو، اور ایک چھوٹی بات گڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر کے یا اللہ کے آیات کو جھوٹا قرار دے کر ظالم مت بنو۔ اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنا یہ ظلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو ان کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش مت کرو جو آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، پوری دنیا مل کے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا مل کے آپ کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ چاہے۔ مصیبت کے وقت جب اللہ تعالیٰ رحمت کا مدد چکھائے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع نہ کرو، اور دنیا کی زندگی کے چند روز مزے کی خاطر بغاوت کی راہ مت اپناؤ۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، دیکھیں اور سے دیکھیں۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے کی خاطر بغاوت کی، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آپ کو میں نے سب کچھ دیا، بغاوت تو کر رہے ہیں، سرکشی تو کر رہے ہیں، لیکن زندگی مختصر ہے بھائی، ختم ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ اور بلائی کا طریقہ اختیار کر کے بلائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرو۔ اور آگے ہیں کہ برائیاں مت کماؤ، یعنی گناہ مت کرو، اور الحق کی طرف رہنمائی اللہ ہی سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو مت جھٹلاؤ، اور تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اسے قبول کر لو، تو یہ تمہارے دلوں کے امراض کی شفا ہے اور تمہارے لیے رہنما اور رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کیا ہے بھائی؟ یہ رحمت ہے، ہاں، یہ شفا ہے، دلی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ تو یقین پیدا کرو اور اس قرآن کو جس سے نصیحت قبول کرو، اور اس کو شفا کا ذریعہ اللہ نے بنایا تو شفا کے طور پہ استعمال بھی کرو۔ میں تو یقین نہیں ہے تو اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکار کر نرے وہم اور گمان کے پیروکار مت بنو۔ کسی اور کو پکار کر وہم و گمان کے پیروکار مت بنو۔ اور اسی طرح ہے کہ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھ کر فلاح سے محروم نہ رہو، اور حدود سے تجاوز مت کرو ورنہ دل پر ٹھپا لگ جائے گا۔ اب یہ سارے نواہی ہیں، منع کر رہے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک باؤنڈری بنائی ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہاں سے آگے تجاوز نہ کرنا۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، اللہ کے باؤنڈری ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حدود سے تجاوز مت کرنا، اگر بڑھو گے آگے بڑھو گے دل پر ٹھپا لگے گا، اور دل پر جب ٹھپا لگ جائے تو پھر تو گمراہ ہو جائیں گے نا۔ تو ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پہ بھی مت کرو جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، ان کے پیچھے نہ جاؤ، علم والے لوگوں کے ساتھ روابط تعلقات بناؤ۔ شک کرنے والوں میں نہ ہو، اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور نہ ورنہ تم کیا ہوگے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے ان سے تعلقات نہ بناؤ، اور عقل سے کام لو، عقل کا استعمال کرو۔ عقل استعمال کرنے والی چیز ہے۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ جو عقل شریف ہے نا،
ہم دنیا کا پیسہ بھی استعمال کریں گے، صلاحیت بھی استعمال کریں گے، سب کچھ کریں گے، یہ عقل شریف کو کبھی استعمال نہیں کرنا۔ اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں جب قبر میں جاؤں گا تو اللہ جب پوچھے گا کہ میں نے آپ کو جو عقل دیا تھا اس کو کتنا استعمال کیا، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ جو عقل آپ نے دی تھی نا وہ ڈب پیک اسی طرح واپس لایا ہوں، بالکل خیانت نہیں کی میں نے۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں خیانت کرو، اس کو استعمال کرو۔ تو دماغ اور عقل کا استعمال ہم نہیں کرتے، تبھی تو ہم دین سے بھی دور ہیں۔ اب دین اسلام عقل کے استعمال سے منع تو نہیں کرتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال کرو۔ اور آپ کے معاشرے کے اندر سیکولر لبرل لوگوں نے یہ بابیلا پھیلایا ہوا ہے کہ یار اسلام کے اندر جب آتے ہیں تو عقل کو باندھ کے آ جاؤ۔ ایتھیزم نے بھی یہ بات کی، اسلام عقل کے استعمال سے آپ کو منع نہیں کرتا، عقل کا استعمال کرے لیکن عقل محدود مان کر۔ ہم عقل کو محدود سمجھتے ہیں کہ یہ محدود ہے، اس کا دائرہ کار ہے، یہ اس دائرے سے آگے ادراک نہیں کر سکتی، اور اس کو سب کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ پتہ کر بھی نہیں سکتی۔ تو جب آپ اس کو محدود مانیں گے تو استعمال کرو۔ ہاں، ہم اس کو آزاد نہیں مان رہے اور نہ اس کو لامحدود مان رہے، ہم لامحدود ذریعہ علم وہی کو سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا عقل کو استعمال کرنا سیکھو اور عقل کو استعمال کرو، کیونکہ انسانی دماغ میں کیا ہے، انسانی دماغ میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑی قوت رکھی ہے، اور یہ بہت سپریم کمپیوٹر ہے۔ آگے ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اسی دین پر قائم کرو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہیں، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرتے، اور وہی فیصلہ بہترین کرنے والا ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامانی زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو فضل عطا کر دے گا۔ یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے سورۃ ہود کے اس پارے کے اندر تقریباً 5 آیات ہیں، اس میں سے ایک ہم نے عمل بنا دیا ہے، اور سورۃ یونس 109 آیات پر مشتمل تھی، وہ 109 آیات یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی سورۃ یونس علیہ السلام کا اس کی قوم کا ذکر ہے اس پارے کے اندر، تو اس لیے اس کو سورۃ یونس کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے قوم پہ کیا آیا تھا، عذاب آیا، تو وہ عذاب کے اثرات جیسے ان لوگوں نے دیکھے نا، تو وہ آ کے اللہ کے سامنے انہوں نے توبہ کیا، تو جب انہوں نے توبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے عذاب کو ٹال دیا۔ تو اس کا تذکرہ سورۃ یونس کے اندر ہے، باقی توحید اور ساری چیزوں کا تذکرہ تھا، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ سورۃ ہود کا مطلب یہ ہے کہ ہود علیہ السلام کا کہ قوم کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر، اس لیے اس کو سورۃ ہود کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن اور آج کی نشست، جس میں ہم نے پارہ نمبر 11 کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ کل ہم 12 نمبر صفحے اور 12 نمبر پارے کی طرف بڑھیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں کل کے نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔